الحمدللہ آج ہم نے اپنے آخری لیکچر کا اب آغاز کرنا ہے اس جو کورس کے حوالے سے ہمارا پلان یہ تھا کہ ہم 6 پارے جو ہے اسے کمپلیٹ کر لیں گے، اور الحمدللہ ہم اب آخری یہ حصہ رہ گیا ہے چھٹے پارے کا، وہ بھی ہم کمپلیٹ کر لیں گے۔ اس کے ساتھ پھر سورہ مائدہ کا بھی ہم اختتام کریں گے انشاءاللہ۔ تو سورہ مائدہ جو ہے اس کی آیت نمبر 56 تک ہم نے پڑھ لیا تھا، 57 کے بعد ہم اب دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو اس حصے میں 57 سے لے کے 71 تک کی جو آیات ہیں اس میں مسلمانوں کو اہل کتاب کے حوالے سے نصیحت کی گئی ہے، ان کے مزید جرائم کا ذکر ہے، اور ایک دفعہ پھر نفاذ دین کی پرزور تاکید کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں ان کافروں اور اہل کتاب کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے دین کو ہنسی کھیل بنا لیا، ٹھیک ہے؟ تو ان کے پیچھے نہ لگنا، اللہ سے ڈرتے رہو اگر تم مومن ہو۔ پھر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اہل کتاب تم مخالفت کیوں کر رہے ہو؟ صرف اس لیے کہ ہم سابقہ اور موجودہ سب کتب کو ماننے والے ہیں، یعنی تم ہماری مخالفت کیوں کر رہے ہو؟ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ انہیں کہیں، انہیں بتائیں کہ کس تمہاری جو مخالفت کی بنیاد آخر کیا ہے؟ ہم تو تمہاری شریعتوں کو بھی مانتے ہیں، تمہاری جو سابقہ جو امتیں ہیں یا تمہارے جو اوپر تمہارے پاس جو انبیاء رسول علیہ السلام ان کے اوپر جو اترنے والی شریعتیں ہیں ان کو بھی ہم مانتے ہیں، اور اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو شریعت نازل ہوئی ہے اس کو بھی مانتے ہیں۔ پھر یہ ان کی یہودیوں کی جو ہے روش، ان کا ذکر، اس کا ذکر ہے کہ یہودی جب آپ سے ان کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں میں مان لیا ہے، حالانکہ وہ کفر لیے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ ان کا کام تھا، طریقہ تھا کہ وہ صبح سویرے آ جاتے تھے، مسلمان ہو جاتے تھے، اور پھر شام کو کافر ہو جاتے تھے۔ اب بیسیکلی ان کا پلان یہ تھا کہ لوگ جو ہیں وہ ان کی اس روش سے جو قریب بھی آ رہے ہیں اسلام سے وہ دور ہو جائیں، ٹھیک ہے؟ ان کی ذریعہ بات ہے، یہ جو ان کے علماء ہیں خاص طور پہ وہ یہ کام کیا کرتے تھے۔ تو ایک عام بندہ، ایک لیمن تو یہ سمجھے گا کہ یہ جو ایک یہودی عالم صاحب تھے یہ بڑے سوچ سمجھ کے یہاں آئے ہوں گے یہاں پر، اور ان کو کچھ نہیں ملا تبھی تو یہ واپس لوٹ کے گئے ہیں۔ تو اس طریقے سے ایک امپیکٹ ایسا کریٹ کرتے تھے کہ جو حق کی طرف مائل ہونے والا ہے وہ بھی نہ ہو۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ حالانکہ ان کے دل میں کفر ہی ہوتا تھا، کفر کے ساتھ ہی آئے اور کفر کے ساتھ ہی نکل گئے، ان کے دل میں ایمان داخل کبھی ہوا ہی نہیں۔ یہ وہ شعوری منافقین کا ذکر ہے کہ جو شعوری طور پہ جو ہے وہ ایسی دوغلا پن جو ہے اختیار کیے ہوئے تھے۔ اللہ جانتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ جو یہ چھپاتے ہیں۔ یہود کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، یہ بھی ان کی جو بھی بدتمیزیاں ہیں ان کا ذکر بھی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان پر لعنت ہو، اللہ کے ہاتھ تو کھلے ہوئے ہیں، اور اس طرح یہ کلام جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے اس طرح کئی لوگوں کے کفر میں اضافے کا ہی باعث بنے گا۔ مطلب اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو کلام ہے اس میں ایسی باتیں آتی ہیں تو اس کی غلط تعبیر یہ کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ پھر خود بھی گمراہ ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان کے درمیان اللہ تعالیٰ نے تو بغض اور عداوت قیامت تک کے لیے ڈال دی ہے، اور اگر یہ اہل کتاب ایمان لاتے اور تقویٰ کی روش اختیار کرتے تو ہم ضرور ان کی برائیاں دور کر دیتے اور انہیں جنت میں جگہ دیتے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ان کو کرنا چاہیے تھا، اور اگر وہ واقعی قائم کرتے تورات اور انجیل کو، خاص طور پہ یہ بات جو ہے بار بار آئی ہے اس صورت کے اندر کہ آپ نے اسٹیبلش کرنا ہے دین کو۔ ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا، پچھلے ہفتے بھی جو ہم نے سورہ مائدہ کا آغاز دیکھا تھا اس میں بھی یہ بار بار آئی تھی بات کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کے ان کی نازل کردہ شریعت کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہی کافر ہیں، وہی فاسق ہیں، ظالم ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ فرماتے ہیں اگر واقعی جو اہل کتاب تھے اگر تورات اور انجیل کو اور جو بھی ان کی طرف بھیجا گیا ہے اس کو نافذ کرتے تو وہ اپنے اوپر سے بھی اور نیچے سے بھی رزق جو ہے وہ رزق کی فراوانی پاتے۔ ان میں درمیانی روش پر بھی ہیں کچھ لوگ، لیکن اکثر ان میں سے برائی پر ہی گامزن ہیں، اور یہ بڑا اہم اصول اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا۔ یعنی یہاں آج کل جو ہے جو بھی مسلم سوسائٹیز ہیں ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ان کا جی ڈی پی یا ان کی جو بھی اعداد و شمار ہیں وہ مثبت نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ اس اصول کو نہیں اپناتے۔ اللہ فرماتے ہیں نا کہ اگر تورات اور انجیل کو یہ نافذ کرتے تو پھر یہ اوپر سے بھی کھاتے ہیں، نیچے سے بھی کھاتے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ تو یہ امت مسلمہ کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نافذ نہیں کر رہی، تو اس لیے پھر وہ سارے جو اعداد و شمار ہے وہ نیچے کی طرف ہے۔ اور آج کل اگر ڈسکشن ہوتی بھی ہے اس حوالے سے کہ ہم نے کس طریقے سے اس کو امپروو کرنا ہے، تو یہ جو ہے ہم جب بھی ایسی بات ہوتی ہے تو اس کا ذکر کبھی، اس ایشو کو کبھی جو ہے ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا۔ تو یہ ایک بہت بڑا کروشل معاملہ ہے کہ جو بھی مسلمان کوئی امت ہے اس کے حالات بہتر نہیں ہوں گے جب تک کہ اللہ کے احکامات کو وہ نافذ نہیں کرے گی۔ پھر آگے فرمایا کہ اللہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھول کھول کر پہنچا دے جو کچھ بھی آپ کی طرف بھیجا گیا ہے، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے پھر رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ جو بھی مخالفت ہو کوئی بات نہیں، آپ کو بس حق کو پیش کرنا ہے۔ پھر فرمایا کہ اہل کتاب تم ہرگز کسی شے پر نہیں، تمہاری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے جب تک کہ تم تورات اور انجیل اور جو بھی تم پر نازل کیا گیا ہے اس کو نافذ نہیں کرتے، قائم نہیں کرتے۔ بے شک اہل ایمان اور اپنے اپنے وقتوں میں پھر یہودی اور جو صابی اور نصارہ تھے جو بھی ایمان لائے اللہ اور آخرت پر، جنہوں نے نیک اعمال کیے
ان پر نہ کوئی غم ہے نہ کوئی حزن ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے واضح اصول بیان کر دیا کہ اہل ایمان کے لیے بھی وہی اصول ہے جو سابقہ جو شریعتیں ہیں اس شریعتوں کے ماننے والوں کے لیے اصول تھا کہ صرف ایمان کی بنیاد پر جنت نہیں ملے گی، ایمان کے ساتھ عمل صالح بھی لازمی ہے، یہ شرط لازم. تو اس کا ذکر پہلے بھی آیا تھا، اب دوبارہ اس کا اعادہ ہو گیا. پھر آگے آتا ہے ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا اور بھیجے ان میں رسول علیہ السلام. تو جب بھی ان میں رسول آئے وہ لے کر جو ان کی مرضی کے خلاف تھا تو ان کے ایک فریق کو انہوں نے جھٹلایا اور ایک کو قتل ہی کر دیا. یعنی یہ ان کی حالت تھی. تو یہ جو ہے 57 سے 71 تک کے جو آیات ہیں اس میں یہ ذکر ہوا. پھر آگے 72 سے لے کے 86 تک کی جو آیات ہیں اس میں نصارہ کے غلط تصورات کا رد کیا گیا ہے، یہود کی باطل روش کا بھی ذکر ہے، اہل کتاب کے دین میں غلو کرنے کا بھی ذکر ہے. تو یہ بار بار اس کو سمجھایا گیا، یعنی یہود و نصارہ کی جو خاص طور پہ نصارہ کے حوالے سے جو ان کے غلط نظریات ہیں ان کا ذکر یہاں پہ مل رہا ہے. تو فرماتے ہیں وہ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا کہ عیسیٰ ابن مریم ہی اللہ ہیں، یعنی وہ تو کافر ہو گئے. حالانکہ انہوں نے یہی کہا تھا کہ اللہ کی بندگی کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب. بے شک جو شرک کرتا ہے وہ اپنے اوپر جنت کو حرام کر لیتا ہے، اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے، آگ ہے. تو یہ جو ایک یعقوبیہ فرقہ تھا عیسائیوں میں، جن کا یہ خیال تھا کہ عیسیٰ ابن مریم کو ہی وہ خدا کہتے تھے. باقی تو زیادہ تر جو ان کے ہاں روش رہی ہے وہ تو یہ ہے کہ وہ تین میں تیسرے ہیں، یعنی ٹرینٹی کا تصور ہے. تو اللہ فرماتے ہیں وہ بھی کافر ہو گئے جنہوں نے کہا کہ اللہ تین میں تیسرا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ لوگ بھی کافر اور وہ لوگ بھی جنہوں نے کہا کہ عیسیٰ ابن مریم ہی خدا ہے. حالانکہ اللہ صرف ایک واحد ہے، اگر یہ باز نہ آئے تو بڑا عذاب انہیں پہنچے گا. پھر اللہ فرماتے ہیں عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نہیں ہے مگر ایک رسول، ان سے پہلے بھی کئی رسول گزر چکے ہیں اور ان کی ماں صدیقہ تھی اور دونوں انسان تھے، کھانا کھایا کرتے تھے، کوئی ان میں الوہیت نہیں تھی. اور ذکر ہوتا ہے کہ اہل کتاب دین میں غلو مت کرو اور ان کی پیروی نہ کرو جو خود بھی گمراہ ہوئے اور کئی لوگوں کو گمراہ کر چکے ہیں. یہ خاص طور پہ یہاں پہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ نے اس کو واضح کیا ہے کہ یہ اس میں بیسیکلی کن کا ذکر ہو رہا ہے یہاں پر، کہ ان لوگوں کے پیچھے نہ لگو جو خود بھی گمراہ ہو گئے اور کئی لوگوں کو پھر انہوں نے گمراہ کر دیا. یہ یونانی ہے، یعنی یہ جو یونانی فلاسفہ ہیں یہ انہوں نے بہت سے پھر گمراہیاں پھیلائی ہیں. تو خاص طور پہ عیسائیت کے اوپر تو اس کا اثر بہت گہرا ہے. اس حوالے سے کچھ اہم ریفرنسز ہیں جو آپ کو مولانا مودودی رحمۃ اللہ کی تفسیر میں ملتے ہیں. انہوں نے ایک مضمون جیزس کرائسٹ کے اوپر ایک اقتباس جو ہے یہاں پہ نقل کیا ہے، جو کہ ریورنڈ چارلز اینڈرسن اسکاٹ کا مضمون ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ پہلے تین انجیلیں جو تھیں، یعنی گاسپل آف میتھیوز، مارکس اور لیوک، یہ جو تین ان کی انجیلیں ہیں میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جس سے کہ گمان کیا جا سکتا ہو کہ ان انجیلوں کے لکھنے والے یسوع کو انسان کے سوا کچھ اور سمجھتے تھے. یعنی ہسٹوریکلی اگر ہم انالیسس کریں تو یہ واضح نظر آتا ہے کہ جتنی بھی شروع کی گاسپلز ہیں اس میں کہیں پہ بھی ذکر نہیں ملتا کہ وہ کوئی عیسیٰ علیہ السلام کو وہ لوگ خدا سمجھتے تھے. پھر وہی آگے لکھتے ہیں کہ وہ سینٹ پال تھا دراصل جس نے اعلان کیا کہ واقعہ رفع کے وقت اسی فعل رفع کے ذریعے سے یسوع پورے اختیارات کے ساتھ ابن اللہ کے مرتبہ پر اعلانیہ فائز کیا گیا. یہ ابن اللہ کا لفظ یقینی طور پر ذاتی جو ہے ابنیت کی طرف ایک اشارہ اپنے اندر رکھتا ہے، جسے پال نے دوسری جگہ یسوع کو خدا کا اپنا بیٹا کہہ کر صاف کر دیا. اس عمل کا فیصلہ اب نہیں کیا جا سکتا، وہ یہ کہتے ہیں چارلز اینڈرسن اسکاٹ کے اب اس کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا کہ آیا وہ ابتدائی عیسائیوں کا گروہ تھا یا سینٹ پال جس نے مسیح کے لیے خداوند کا خطاب اصل مذہبی معنوں میں استعمال کیا. شاید یہ فعل مقدم و ذکر گروہ ہی کا ہو، لیکن بلا شبہ وہ پال تھا. یعنی بعد میں جو کافی دلائل دینے کے بعد وہ آگے لکھتے ہیں کہ بلا شبہ وہ سینٹ پال تھا جس نے اس خطاب کو پورے معنوں میں بولنا شروع کیا، پھر اپنے مدعا کو اس طرح اور بھی واضح کر دیا کہ خداوند یسوع مسیح، یعنی اس طرح کے القاب بھی جو ہے منسوب کرنا شروع کر دیے. اس طرح بہت سے تصورات اور اصطلاحی الفاظ منتقل کر دیے جو قدیم کتب مقدسہ میں خداوند یہوہ یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص تھے. اس کے ساتھ اس نے مسیح کو خدا کی دانش و خدا کی عصمت کے مساوی قرار دے دیا اور اس سے مطلق معنوں میں خدا کا بیٹا ٹھہرایا. تاہم متعدد حیثیات اور پہلوؤں سے مسیح کو خدا کے برابر کر دینے کے باوجود پال اس کو قطعی طور پر اللہ کہنے سے باز رہا. یعنی یہ ساری جو صفات تھیں وہ تو منسوب کر دی، بس اتنا رہ گیا تھا کہ اس کو خدا ہی کہہ دیتا، یعنی اللہ ہی کہہ دیتا، وہ نہیں کہا اس نے. تو یہ اس کی ساری سازش تھی جو سینٹ پال نے جس طریقے سے عیسائیت کو پھر پرورٹ کیا ہے اس کا ذکر یہاں پہ تفصیل سے ہمیں نظر آ رہا ہے. پھر اس کے بعد ایک اور مضمون کا حوالہ جو انہوں نے دیا ہے جارج ولیم ناکس کا ایک مضمون ہے کرسچینٹی کے اوپر. تو وہ لکھتے ہیں کہ عقیدہ تثلیث کا فکری سانچہ یونانی ہے. اگر آپ اس کا فکری اسٹرکچر دیکھیں
تو یونانی ہے اور یہودی تعلیمات اس میں ڈال دی گئی ہیں. اس لحاظ سے یہ ہمارے لیے ایک عجیب قسم کا مرکب ہے، مذہبی خیالات بائبل کے اور ڈھلے ہوئے ہیں ایک اجنبی فلسفے کی صورت میں. تو یعنی واضح نظر آ رہا ہے کہ گریک فلسفی جو ہے اس نے کس طریقے سے کرسچینٹی جو کے عقائد تھے اس کو مولڈ کر دیا. اور باپ، بیٹا اور روح القدس کی اصطلاحیں یہودی ذرائع کی بہم بچائی ہوئی ہیں. آخری اصطلاح اگرچہ خود یسوع نے شاذ و نادر ہی کبھی استعمال کی تھی اور پال نے بھی جو اس کو استعمال کیا اس کا مفہوم بالکل غیر واضح تھا، تاہم یہودی لٹریچر میں یہ لفظ شخصیت اختیار کرنے کے قریب پہنچ چکا تھا. پس اس عقیدے کا مواد یہودی ہے، اگرچہ اس مرکب میں شامل ہونے سے پہلے وہ بھی یونانی اثرات سے مغلوب ہو چکا تھا اور مسئلہ خالص یونانی. ٹھیک ہے، اصل سوال جس پر یہ عقیدہ بنا وہ نہ کوئی اخلاقی سوال تھا نہ کوئی مذہبی، بلکہ وہ سراسر ایک فلسفیانہ سوال تھا. یعنی یہ کہ ان تینوں اکانیم یعنی باپ، بیٹے اور روح، وہ جو ہے نا فادر اینڈ سن اینڈ دی ہولی گوسٹ، یہ تین جو ان کی اکانیم، ان کے درمیان تعلق کی حیثیت کیا ہے. کلیسا نے اس کا جو جواب دیا وہ اس عقیدے میں درج ہے جو نیکیا کی کونسل میں مقرر کیا گیا تھا، اور اس سے دیکھنے سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنے تمام خصوصیات میں بالکل یونانی فکر کا نمونہ ہے. تو یعنی ان کے اپنے لوگ بھی یہ بات جانتے ہیں کہ جو کرسچینٹی کے عقائد ہیں بیسیکلی اس کے اندر بہت بڑی آمیزش ہوئی ہے یونانی فلسفے کی، جس کی وجہ سے پھر اس کا یہ حال ہوا جو کہ اس وقت ہمارے سامنے موجود ہے. آگے پھر انہوں نے جو ہے ان ساری کونسلز کا ذکر کیا ہے، وہ بڑی بڑی کونسلز جو منعقد ہوئیں. یعنی یہ عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے 300 سال کے بعد پھر یہ باقاعدہ جو ہے کونسلز منعقد ہوئیں جس میں چرچ کا آفیشیل عقیدہ جو ہے اس کا اعلان کیا گیا. یعنی اس سے پہلے جو تھا کوئی آفیشیل عقیدہ نہیں تھا، اور یہ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان عقائد کی کیا حیثیت ہے. تو اس میں اسی مضمون میں پھر آگے جا کے اس کی تفصیلات بھی بیان کی گئی ہیں. ویسے تو آپ نیٹ پہ بھی سرچ کریں تو آپ کو ساری اس کی تفصیلات مل جائیں گی. سب سے پہلے جو بڑی امپورٹنٹ کونسل تھی ان کی وہ 325 جو ہے عیسوی میں منعقد ہوئی نیکیا کے علاقے میں. تو اس میں کیا طے ہوا، تو یہ کہتے ہیں کہ تیسری صدی عیسوی کے خاتمے سے پہلے اسی کو عام طور پر کلام کا جسدی ظہور تو مان لیا گیا تھا. یعنی وہی یعنی وہ جو کہتے تھے نا ان کو کہ یہ ورڈ، یہ وہ جو لوکس ہے، تو اب وہ کلام بیسیکلی تو نہیں تھے نا. ظاہر بات ہے کلمہ اور کلام میں فرق ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا کلمہ قرار دیا ہے. اب کلمہ اور کلام میں فرق ہے. کلام میں تو پوری صفت کلام آ جاتی ہے، تو انہوں نے کلمے کی جگہ پہ کلام کہنا شروع کر دیا اور پھر کلام تو ظاہر بات ہے اللہ کی صفت ہے، تو کہنا شروع کر دیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت کلام کا جسدی ظہور ہے. تاہم بکثرت جو عیسائی تھے جو مسیح کی الوہیت کے قائل اس وقت تک نہیں تھے. پھر چوتھی صدی میں اس مسئلے پر سخت بحثیں چھڑیں جن سے کلیسا کی بنیادیں ہل کر رہ گئیں. آخرکار 325 عیسوی میں نیکیا یعنی موجودہ ترکی جو ہے اس کے اندر ایک کونسل منعقد ہوئی. اس میں الوہیت مسیح کو باضابطہ سرکاری طور پر اصل مسیحی عقیدہ قرار دے دیا گیا اور مخصوص الفاظ میں اسے مرتب کر دیا. یعنی یہاں پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ الوہی صفات کو منسوب کر دیا گیا. پھر اس کے دعوے پر کہ بیٹے کی الوہیت مسیح کی ذات میں مجسم ہوئی تھی، ایک دوسرا مسئلہ پیدا ہوا جس پر چوتھی صدی میں اور اس کے بعد بھی مدتوں تک بحث و مناظرہ کا سلسلہ جاری رہا. مسئلہ یہ تھا کہ مسیح کی شخصیت میں الوہیت اور انسانیت کے درمیان کیا تعلق ہے، کہ یہ تو والی باتیں نظر بھی آ رہے ہیں، انسان بھی نظر آ رہے ہیں اور یہ خدا بھی ہیں، تو پھر کیا تعلق ہے. تو یہ ایک مسئلہ چھڑ گیا. اب اس کے اندر جو ہے وہ پھر بحثیں شروع ہوئیں اور اس کے بعد 451 میں کالسیڈن کی یہ کونسل جو تھی اس کا یہ اس میں یہ فیصلہ ہوا کہ مسیح کی ذات میں دو مکمل طبیعتیں مجتمع ہیں، ایک الہی طبیعت ہے، دوسری انسانی طبیعت ہے، اور دونوں متحد ہو جانے کے بعد بھی اپنی جداگانہ خصوصیت بلا کسی تغیر اور تبدل کے برقرار رکھے ہوئے ہیں. یعنی وہ جیسا کہ ہمارے ہاں کہ نور بھی ہیں، بشر بھی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایک بات آتی. تو اس طریقے سے یعنی مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی گئی. تو وہاں پہ بھی کہہ دیا کہ ٹھیک ہے یہ خدا بھی ہیں اور انسان بھی، دونوں چیزیں. پھر تیسری کونسل میں جا کے جو کہ تقریباً 680 میں قسطنطنیہ میں منعقد ہوئی، اس پر اتنا اضافہ اور کیا گیا کہ دونوں طبیعتیں اپنی الگ الگ مشیتیں بھی رکھتی ہیں. یعنی مسیح بیک وقت دونوں مختلف مشیتوں کا حامل ہے. اس دوران میں مغربی کلیسا نے گناہ اور فضل کے مسئلے پر بھی خاص توجہ کی اور سوال مدتوں زیر بحث رہا کہ نجات کے معاملے میں خدا کا کام کیا ہے اور بندے کا کام کیا ہے. تو یہاں پہ بھی ساری بات ہے وہ جو پھر انہوں نے جو اپنا حق لے لیا کہ اب چرچ صاحب جو ہیں، پوپ صاحب جو ہیں، وہ بھی آپ کے گناہ جو ہے وہ معاف کروا سکتے ہیں. تو یعنی اس طرح کی ساری چیزیں، یہ بات کی بات کئی صدیوں بعد یہ ساری بحثیں ہوئیں اور پھر جا کے یہ سارے عقائد مرتب کیے گئے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو واضح کر دیا یہ سارا بیان کرنے کے بعد کہ بنی اسرائیل کے کافروں پر عیسیٰ ابن مریم اور داؤد علیہ السلام کی زبانی لعنت کی گئی، اس لیے کہ انہوں نے نافرمانیاں کی اور حد سے گزر گئے اور وہ نہیں منکر بھی نہیں کرتے تھے اور بہت ہی برا کام تھا جو وہ کیا کرتے تھے.
یہودی کے بارے میں بتایا کہ وہ مشرکین کے ساتھ دوستی پر اللہ تعالیٰ وہ مشرکین سے دوستی رکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ اس پر ان سے ناراض ہے اور ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب ہے۔ یہود اور مشرک مسلمانوں کی عیسائیوں کی بنسبت زیادہ سخت دشمن ہے، اس کا بھی ذکر ہو گیا، اس لیے کہ عیسائیوں میں علماء اور رہبان ہیں، یعنی اللہ نے فرمایا کہ ان کے یہاں کچھ ایسے لوگ موجود رہتے ہیں جو ان کو سمجھاتے رہتے ہیں، اس لیے اور اس لیے بھی فرمایا کہ ان کے اندر تکبر نہیں، جو یہودیوں میں اور مشرکوں میں تکبر بہت زیادہ ہے۔ اس دوران عیسائی وفد کا ایک ذکر ہوا ہے جو مدینے آیا اور قرآن سننے کے بعد پھر ان کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، تو ان کے اس کا بھی ذکر ہے کہ دیکھیں ان کو بتایا جا رہا ہے یہودیوں کو کہ دیکھو تم تو حق کو نہیں سمجھ رہے، یا ان عیسائیوں کو جو حق کی طرف مائل نہیں ہو رہے کہ دیکھیں کچھ لوگ باہر سے آئے ہیں اور انہوں نے حق کو بس تھوڑا سا جو ہے وہ اس کا مشاہدہ کیا، یا قرآن مجید کا تھوڑی سی جو ہے بات ان تک پہنچی ہے تو وہ مسلمان ہو گئے، ان کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ تو تمہیں بھی ایسا کرنا چاہیے، تمہیں بھی جو ہے لبیک کہنا چاہیے۔ اس کے بعد آیت نمبر 87 سے لے کے 109 تک پھر کئی احکامات کا ذکر ہے، اس میں وہی حلال کو حرام کرنے کی ممانعت کی گئی ہے، حلال کھانے کی تلقین کی گئی ہے، قسم کا کفارہ وہ طے کر دیا، روزمرہ کی قسمیں جو ہیں اس میں تو کوئی کفارہ نہیں ہے، لیکن جو قسم باقاعدہ کھائی جائے اس میں 10 اگر وہ توڑنی ہو تو 10 مساکین کو کھانا کھلانا، یا استطاعت نہ ہو تو 3 دن کے مسلسل روزے رکھنا۔ شراب، جوا، بت، فالگیری سب شیطانی اعمال، ان سے بچنے کا حکم ہوا، خصوصاً شراب اور جوئے سے بچنے کا حکم ہو گیا، واضح طور پہ ان کی ممانعت ہوگی، اور واضح کر دیا کہ شیطان آپس میں نفرت ڈالتا ہے اس کے ذریعے سے۔ پھر احرام کی حالت میں شکار کی ممانعت جو ہے اس کا ذکر ہو گیا، صرف مچھلی کا شکار جائز ہے، یہ واضح کر دیا گیا، جو کر دے تو اس کا فدیہ ویسے ہی جانور ہے جس کا جو بھی شکار کیا گیا، اور اس کا ویسا ہونے کی شہادت 2 معتبر لوگ وہاں کے کریں گے، اگر یہ نہ ہو سکے تو اس شکار کیے گئے جانور کی مناسبت سے یا مسکین کو کھانا کھلانا ہے یا روزہ رکھنا ہے، یعنی وہ جو بھی جانور جو ہے شکار کیا ہے حالت احرام میں، تو اس کے مناسبت سے پھر جو ہے 2 معتبر لوگ وہ طے کریں کہ اس کا جو ایکویولنٹ ہے وہ کیا بنے۔ پھر کعبہ، حرام مہینے، حرم میں قربان کیے جانے والے جانور، قربانی کے لیے مقرر کیے گئے جانور جن کے گلوں میں پٹے ڈلے ہوتے ہیں، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں کے فائدے کے لیے، یہ قیام للناس ہے، ٹھیک ہے، اس میں لوگوں کا فائدہ ہے، یعنی بات ہے بہت سے لوگ اس سے مستفید ہوتے ہیں۔ پھر جانوروں کے لیے خود ساختہ تقدس کی ممانعت کر دی گئی ہے، اپنے پاس سے جو ہے ان سے چیزیں منسوب کر کے ان کو مقدس نہ ٹھہرا لیا کرو۔ پھر موت کے بعد موت کے وقت جو ہے وصیت پر 2 گواہ لازمی مقرر کیے جائیں، اس کا ذکر ہو گیا، چاہے رشتہ داروں میں سے ہوں یا غیروں میں سے، لیکن ہوں دیندار، ٹھیک ہے، اگر گواہوں پر بھروسہ کو شک ہو تو ان دونوں کو گواہوں سے نماز کے بعد سب کے سامنے قسمیں لے لی جائیں، ٹھیک ہے، تو یعنی یہ بھی بات واضح کر دیا کہ اگر شک ہے تو پھر جو بھی مسجد ہے اس کے پاس جا کے ان سے جو ہے وہ قسمیں لے لی جائیں اور اس سے جو ہے اس معاملے کی جان پٹک کر لی جائے۔ اگر پھر بھی شک ہو کہ دونوں گواہ جھوٹے ہیں اور انہوں نے مال ہڑپ کر لیا، تو جس کی وصیت کی گئی تھی ان پر مزید 2 مرنے والے کے قریبی رشتہ داروں میں سے کھڑے لوگ ہو جائیں اور ان گواہوں کے خلاف قسمیں کھائیں۔ اس صورت میں اگر دیگر شواہد بھی گواہوں کو جھوٹا کر دیں تو مال رشتہ داروں کو مل جائے گا، یعنی جو بھی 2 بندے ہیں انہوں نے بے شک مسجد میں قسم کھا لی ہے، لیکن اس پہ ان کے قریبی رشتہ دار اگر اس کے وہ جو شخص فوت ہو گیا وہ کچھ شواہدات بھی اگر موجود ہیں اور پھر ان کے قریبی رشتہ دار بھی کہتے ہیں کہ ہاں یہ چیز جو تھی یہ ہم تسلیم نہیں کرتے، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، تو پھر یہ ہے کہ رشتہ داروں کو بھی وہ چیز جو ہے وہ مل سکتی ہے۔ اس میں ایک جو ہے ایک مسلمان کا واقعہ بھی ہے کہ کچھ عیسائیوں نے ان کا پیارا ہڑپ کر لیا تھا، تو اس طریقے سے پھر اس مسئلے کا حل کیا گیا اسی حکم کے تناظر میں جو یہاں پہ پیش کیا گیا۔ اس کے بعد پھر آیت نمبر 110 سے لے کے پھر جو ہے آخر میں 100 غالباً 13-14 تک ہے، یہ تھوڑی سی غلطی ہے یہاں پر، تو عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ کے انعامات کا ذکر ہے، ان کے حواریوں کا ایک اہم واقعہ اس کا ذکر ہوا ہے، روز محشر ان سے ہونے والی باس پرس کا بیان ہے اور عیسائیوں کے باطل عقائد کی تردید کی گئی ہے اور سورہ کا اختتام ہوتا ہے، جس نے اللہ فرماتے ہیں جس نے اللہ تعالیٰ سب انبیاء اور رسول اللہ علیہ السلام کو جمع کرے گا اور پوچھے گا ان سے کہ کیا جواب ملا، وہ سب کہیں گے کہ کیا کہا، نہیں معلوم، نہیں ہمیں تو علم غیب نہیں جانتے، یعنی ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا تمہیں جواب ملا جب تم نے یہ بات حق پیش کیا تھا، تو تمہیں کیا اس کا رسپانس ملا، تو اس پہ وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ تو ہی غیب کے علوم جاننے والا ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ کچھ انٹروگیشن بھی ہونی ہے، انبیاء رسول علیہ السلام کو گٹارے میں کھڑا کیا جائے گا اور ان سے سوال جواب ہوگا، خاص طور پہ عیسیٰ علیہ السلام کے جو حوالے سے تفصیلی سوال جواب کا ذکر یہاں پہ کر دیا گیا، تو ذکر ہوتا ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام سے کہا
کہا جائے گا کہ یاد کرو جب جو میری نعمت تم پر ہوئی اور تمہارے ماں باپ پر ہوئی تھی، اور جو خاص طور تمہاری ماں پر ہوئی تھی، اور جب میں نے روح القدس سے تمہاری مدد کی تھی. ٹھیک ہے، یاد کرو اس نعمتوں کو جو میں نے تم پر جو ہے وہ نچھاور کی. تم لوگوں سے کلام کرتے تھے، ماں کی گود میں بھی اور تھیڑ عمر میں بھی، اور میں نے تمہیں کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل سکھائی تھی، اور جب تم میرے اذن سے کئی معجزات دکھاتے تھے، ان کا ذکر ہے. اور جب حواریوں کے دل میں ہم نے ڈال دیا تھا کہ وہ تم پر ایمان لائیں، تمہاری مدد کریں. یہ سب احسانات ہیں اللہ تعالیٰ کے. اور وہ واقعہ بھی یاد کرو جب حواریوں نے آسمان سے ایک دسترخوان کو کے اترنے کی فرمائش کی تھی، لیکن اس پر پھر جب عیسیٰ علیہ السلام نے وہ ریکویسٹ کی تھی اللہ تعالیٰ سے، تو اس کا جواب آیا تھا کہ ٹھیک ہے میں اتار دوں گا یہ دسترخوان آسمان سے. انہوں نے کہا تھا کہ اتر آیا تاکہ ہمارے لیے ذرا خوشی کی بات ہو جائے، ہمارا یقین بڑھ جائے. تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اگر یہ آن ڈیمانڈ آپ یہ معجزہ مانگ رہے ہیں، فرمائشی معجزہ مانگ رہے ہیں، تو پھر اس کے کانسیکوینسز بھی ہیں. اس کے بعد پھر کسی نے اگر کفر کیا تو پھر اللہ فرماتے ہیں کہ پھر میں وہ عذاب دوں گا جو کسی کو بھی وہ ایسا عذاب کسی کو نہیں دیا گیا، کبھی کسی کو نہیں دیا گیا ہوگا. تو اس پہ پھر مفسرین کی تو یہی رائے ہے کہ وہ پھر ہواری پہ چڑھ گئے تھے، تو اس کا ذکر ہے. تو اور جب اللہ پوچھیں گے عیسیٰ السلام سے، آگے ذکر آتا ہے کہ کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ تمہیں اور تمہاری ماں کو خدا بنا لیا جائے. ٹھیک ہے، اس پہ عیسیٰ السلام جواب دیں گے کہ اے اللہ میرا یہ حق ہی نہیں ہے کہ میں ایسا کرتا. بڑے خوبصورت انداز ہے، ادب ہے، انبیاء رسول اللہ السلام سے سیکھنا چاہیے ادب اللہ تعالیٰ کا. تو انہوں نے بڑے بڑے ادب سے جواب دیا کہ اللہ میرا تو یہ حق ہی نہیں تھا کہ میں ایسا کرتا، اور اگر ایسا کہا ہوتا تو تجھے معلوم ہوتا. ٹھیک ہے، کہ تو میرے دل کی باتوں کو جانتا ہے، جبکہ میں تو نہیں جانتا کہ تیرے دل میں کیا ہے یا تیرے باطن میں کیا ہے. میں نے وہی کہا تھا جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا. پھر جب میں اور وہ جو بھی کہا تھا وہ تیرے علم میں ہے، اور جب میں اٹھا لیا گیا تو وہی ان پر گواہ ہے، تو ہی ان پر گواہ ہے کہ وہ کیا کرتے رہے. یعنی مجھے نہیں معلوم کہ میرے بات کیا کیا، جب تک کہ میں تھا تو میں نے وہی بات کہی تھی جو آپ نے مجھے حکم دیا تھا، اور بہرحال یہ آپ کے علم میں ہے. تو آگے پھر بڑی خوبصورت انداز میں اپنی قوم کے حوالے سے ایک ریکویسٹ اللہ سے کرتے ہیں کہ اگر تو اللہ تعالیٰ انہیں عذاب دے تو یہ تیری بندے ہیں، اور تو انہیں بخشی دے تو اس پر قدرت تو رکھتا ہے پورے طریقے سے، اور حکیم بھی ہے. تو یہی ایک دفعہ آیت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رات کو قیام اللیل میں کھڑے ہوئے اور ساری رات اسی آیت پر گزار دی کہ اللہ اگر تو ان کو عذاب دیتا ہے تو یہ تیرے ہی بندے ہیں، اور تو بخشی دے تو بہرحال تو اس پہ قدرت رکھتا ہے اور تو سب سے زیادہ حکیم ہے. تو اس پہ الحمدللہ جو ہے سورہ مائدہ کا اختتام ہوا. اب ہم کچھ کویشچنس لے لیں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ مدثر بھائی. جو ہمارا سب سے پہلا سوال ہے وہ ہمارے ریگولر اسٹوڈنٹ اور ممبر شہزاد کی طرف سے ہے. اس میں کچھ جاننا یہ چاہ رہے ہیں کہ قرآن کی جو آیات منسوخ ہو گئی ہیں کسی اور آیات یا احکام سے، تو ان کو منسوخ آیات کو بھی قرآن میں شامل کرنے کی کوئی خاص وجہ ہے؟ اسکالرز اس پر کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب خود دیا ہے قرآن میں کہ جب بھی اللہ تعالیٰ اس طرح کسی چیز کو منسوخ کرتے ہیں تو اس سے بہتر چیز لے کے آتے ہیں. تو وہ ٹرانزیشن ایک فیز تھا جس سے جو ہے ایک سوسائٹی گزارا گیا تھا. ہم دیکھتے ہیں کہ جو احکامات کا نزول ہوا ہے تو اس میں ٹرانزیشن نظر آتی ہے. یعنی جیسے ہم شراب کی حرمت کے حوالے سے پہلے بتا دیا گیا کہ شراب اور جوا جو ہے اس کے نقصانات زیادہ ہیں، فائدے کم ہیں. پھر آ گیا کہ جناب نماز جب نشے کی حالت میں تو پھر تم نماز سے قریب مت جاؤ. تو اس سے پھر تیسرے سٹیپ پہ جا کے اس کی مانیت آ گئی ہے شراب جو ہے وہ حرام. تو یعنی ایک ٹرانزیشن سے گزارنا ضروری تھا اس سوسائٹی کو. اس لیے ہمیں بعض جگہ پہ آپ کو ایسا نظر آتا ہے کہ ایک چیز جو ہے پہلے ایک حکم آیا اور پھر اس کے بعد اس سے بہتر حکم جو ہے آ گیا جب سوسائٹی جو ہے صحیح معنوں میں فارم ہو گئی تھی. شریعت شروع میں جو ہے ابھی سوسائٹی جو تھی وہ ان دا میکنگ تھی، ابھی صحیح معنوں میں مسلمانوں کو تمکن بھی نہیں ملا تھا. لیکن بعد میں ہم دیکھتے ہیں جب سوسائٹی صحیح طریقے سے اسٹیبلش ہوگی، مسلمانوں کی اتھارٹی بھی اسٹیبلش ہوگی، تو پھر احکامات جو ہے تفصیلاً جو ہے اسے ان کا نزول ہو گیا. اس طرح زنا کے حوالے سے پہلے ذکر آ گیا تھا کہ اس کی سزا کیا ہے کہ جو عورت ایسا کرتی ہے تو مرد کو یہ انسٹرکشن تھی کہ تم ان کو گھر میں قید کر دو. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے جو ہے اگر مرد عورت ایسا کرتے ہیں تو ان کو ایسا دینے کی بات تھی، لیکن کوئی متعین نہیں کیا گیا تھا کہ کیا سزا دینی. لیکن بعد میں سورہ نور میں پھر اس کی باقاعدہ سزا آ گئی. تو یعنی ایک چیز غلط تو تھی، اس کے اوپر کچھ نہ کچھ سزا پہلے سنا دی گئی، لیکن یہ کہ حتمی فیصلہ بعد میں آ گیا. تو یہ ٹرانزیشن تھی جس سے گزارا گیا ہے سوسائٹی کو تاکہ
ان کے لیے وہ جو اصل احکامات ہیں ان کے اوپر جو نافذ کیا جانا ہے وہ معاملہ بہتر ہو سکے اور آسان ہو سکے. تو یہ ہے اس کے پیچھے حکمت. جزاک اللہ مدثر بھائی. ہمارا اگلا سوال جو ہے وہ ہمارے اگین ایکسٹینڈ محمد کامران نے ہمیں بھیجا ہے. ان کا سوال ہے کہ آیت نمبر 64 کے مطابق اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن تک یہود اور نصارہ میں دشمنی ڈال دی ہے، لیکن پچھلی صدی سے ان کے درمیان دوستی پیدا ہو گئی ہے. حالانکہ نصارہ جن کو نبی اور نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا تک کہتے ہیں، یہود برملا کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو نعوذ باللہ قتل کر دیا تھا. اس کے باوجود آج کل کے نصارہ یہود کے دوست اور مسلمانوں کے سخت دشمن ہیں. حالانکہ قرآن نے بہت سے مقامات پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عظمت بیان کی ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا ہم نے قرآن میں جو عظمت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بیان ہوئی ہے وہ نصارہ تک نہیں پہنچائی، یا اس کی سیاسی اور معاشی وجوہات ہیں؟ ظاہر بات ہے کہ پہلے تو یہ ہے کہ جو ابھی یہود کا اس طرح دوبارہ چڑھ جانا یہ بھی تو ایکسیپشن ہے نا. مطلب یہ رول کی ایکسیپشن ہے. رول تو یہ ہے کہ جس بستی کو اللہ تباہ کر دیں، جس قوم کو اللہ تعالیٰ راندہ درگاہ کر دے، اس کو دوبارہ پھر عزت نہیں ملتی. لیکن یہ بھی ایک چیز نظر آ رہی ہے آپ کو. پھر یہ بات درست ہے کہ اب دوبارہ الائنس ہوتا نظر آ رہا ہے یہود و نصارہ کا. حالانکہ ان کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کتنی سخت دشمنی رہی ہے. تو یہ اصل میں اینڈ ٹائم سے متعلق ایک بات ہے کہ آخر کے قریب جو معاملات ہوں گے نا اس کے اندر ایک ایکسیپشن ضرور ہوگی جس میں الائنس بنے گا ان کا. اس کے اشارات قرآن میں ملتے ہیں کہ یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، ایک دوسرے کے سپورٹ کرتے ہیں اس حوالے سے. اور جو ہے یہ کچھ پیشن گوئیاں حدیث کے اندر بھی ہیں. تو یہ سمجھ لیں کہ وہ آخری وقت ہے جو چل رہا ہے ہمارا، جس کے اندر یہ آپ کو ایکسیپشن نظر آ رہی ہے. ورنہ تاریخ انسانی میں زیادہ تر دیکھا جائے تو یہی جو اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے وہ ویسے ہی نافذ رہی ہے، ویسے ہی اس کا معاملہ رہا ہے. تو ابھی کے جو معاملات ہیں بہرحال یہ اینڈ ٹائم سے متعلق معاملات ہیں، اور اس کی وجہ ہم سب جانتے ہیں کہ وہ کیا ہے کہ ان دونوں کے اندر جو ہے بیسیکلی وہ زائنسٹ لوگ، وہ زائنسٹ لابی موجود ہے کہ جو عیسائی بھی ہیں اور یہودی بھی، اور وہ بیسیکلی اوپر سے ایک الائنس بنائے ہوئے ہیں. تو اب زیادہ پاور تو نہیں کے پاس ہے، باقی تو سب لوگ ماتحت ہیں. تو اسی وجہ سے پھر یہ جو آپ کو ایک دونوں کے درمیان تعلق نظر آتا ہے. تو دوسری بات یہ ہے کہ عیسیٰ اسلام کے والے سے ان کا اصل مقام ہم کیوں نہیں بیان کرتے یا بیان کرنا چاہیے. ہاں وہ تو دیکھیں کر رہے ہیں جو لوگ، جتنا بھی ہو سکے اس مقام کو واضح کیا جاتا ہے، لیکن ابھی بھی صحیح معنوں میں حق ادا نہیں کیا گیا. عیسیٰ اسلام کی جو اصل شخصیت ہے اس کو تو بالکل ابھی بھی پیش نہیں کیا گیا. اس کے اوپر جو ہے ہم نے شاید کچھ ویڈیوز بھی اس پہ ریکارڈ میری آپ کو مل جائیں گے ریکارڈڈ. عیسیٰ اسلام کی اصل حقیقت ہے کیا، کہ عیسیٰ اسلام جو تھے وہ ایک باغی تھے، ایک ریولوشنری تھے جو دنیا میں کنگڈم آف گاڈ قائم کرنا چاہتے تھے، اور ان کو اسی جرم کی پاداش میں سولی چڑھایا گیا تھا. تو ہسٹوریکلی یہ ہے عیسیٰ اسلام کا اصل جو کانسیپٹ تصور ہے. یہ جو عیسیٰ آپ کو نظر آتے ہیں بائبل میں جو کہ ایک پیسفل پریچر ہیں اور جو جن کی تعلیمات یہ ہیں کہ آپ کو تھپڑ مارا جائے تو آپ دوسرا گال پیش کرتے ہیں، یہ سارا کا سارا جو تصور ہے اس کی تاریخ میں کہیں سراغ نہیں ملتا. تو اگر تو یہ عیسیٰ اسلام صحیح معنوں میں جن کو پریزنٹ کرنا چاہیے تو اس والے سے دیکھا جائے تو ہم نے پریزنٹ واقعی نہیں کیا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم خود اس دین کے اس تصور پہ نہیں ہیں. یہ تو دین کا وہ ریولوشنری تصور ہے جس کو ہم خود بھلا چکے ہیں، تو ہم نے کیا پیش کرنا ہے. باقی جو تھوڑے بہت ذریعہ دائی اللہ ہیں وہ عیسائیوں کو دعوت دیتے رہتے ہیں. اس میں ڈاکٹر ذاکر نائک کا بڑا ایک اہم رول ہے، انہوں نے مختلف مناظروں میں پھر شکست دی عیسائیوں کو. تو یہ بہرحال چل رہا ہے سلسلہ، لیکن ابھی بھی صحیح معنوں میں عیسیٰ اسلام کی جو اصل شخصیت ہے جیسا کہ وہ تاریخ میں تھے وہ ہمارے سامنے نہیں. اس وجہ سے رضا ازلان ایک بڑے مشہور آتھر ہیں اور ان کی ایوارڈ وننگ کتاب ہے زیلٹ The Life and Times of Jesus of Nazareth. تو وہ اگر آپ کو مل جائے تو آپ پڑھیں. تو اس میں یہ ساری چیزیں انہوں نے کھول کے ایکسپلین کی ہیں کہ اصل میں دراصل عیسیٰ اسلام تھے کون اور پھر سید ہوا کیا. اور اس میں جو سینٹ پال کا کردار ہے وہ بھی انہوں نے کھول کے ایکسپلین کیا کس طریقے سے سینٹ پال نے جو ہے اس سید کو جو ہے وہ پرورٹ کر دیا اور اس کے عقائد جو ہیں ان کے اندر یہ سارے باطل نظریات ڈال دی. جزاک اللہ مدثر بھائی. انہی کا دوسرا سوال ہے کہ آیت نمبر 82 کے مطابق عیسائی مسلمانوں کے سب سے زیادہ قریب ہیں، لیکن موجودہ زمانے میں دیکھیں تو مسلمانوں پر جو بھی مظالم ہو رہے ہیں
ان میں عیسائی سب سے آگے نظر آتے ہیں. فلسطین میں یہودی مسلمانوں پر مظالم ڈھا رہے ہیں، لیکن اس میں عیسائی کی پوری سپورٹ حاصل ہے. اس کی وضاحت فرما دیں. جی بالکل، یہ وہی مسئلہ ہے. یہ ابھی تو وہ عیسائی اس طریقے سے ہے ہی نہیں نا. یہ تو اب جو ہے یہ وہی زائنسٹ ہیں جو کہ اسلام دشمنی میں برابر ہے. کیونکہ اس پہ شرط بھی رکھی گئی تھی نا کہ یہ ان کے اندر یہ چیز کیوں ہے، کیونکہ ان کے اندر علماء اور رہبان ہے. تو علماء اور رہبان تو اب کدھر رہے ان کے اندر. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ میں تکبر نہیں ہے. تو یہ چیزیں تو ختم ہو گئی. اب تو پورے طریقے سے جو زائنسٹ ہیں انہوں نے ٹیک اوور کر لیا ہے عیسائیت کو بھی، یہودیت کو بھی، اور وہی جو ہے اوپر سارے فیصلے کر رہے ہیں. اور وہ تو بڑے سخت شفاق ہیں مسلمانوں کے لیے. تو یہ اسی وجہ سے ہے. خاص طور پہ یہ پروٹیسٹنٹ فرقہ ہے نا، یہ تو یہ تو عیسائیت ہے بھی نہیں. تو وہ کیتھولک جو ہیں ویسے بھی تھوڑے کم ہی ہیں. اور پھر وہ بھی ان کے اندر بھی آپ دیکھیں گے تو بہت بڑی پرورجن آ چکی. تو بہرحال یہ اصل میں سینیریو ہے. یہ اصل میں صحیح معنی میں عیسائی ہے بھی نہیں جن کا ذکر یہاں پہ ہو رہا ہے. جیسے کہ اس زمانے میں نجاشی تھے اور مصر کا معاملہ تھا، یا اس طرح کے اور جو لوگ تھے. تو ان کے ہاں بہرحال دل کے اندر کچھ نرمی نظر آتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی ہرکل جو ہے دیکھیں وہ بھی اس نے رسپیکٹ کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں نہیں آیا. مکہ سے مصر جو ہے ان کو جو پیغام پہنچا تو انہوں نے رسپیکٹ کی. اور باندی جو تھی وہ بھی دی ان کو تحفے کے اندر. ماری قبطی بھی ان میں سے تھے جن سے بعد میں ابراہیم پیدا ہوئے تھے، فوت ہو گئے تھے بچپن میں. پھر ہمیں دیکھتے ہیں کہ نجاشی کا معاملہ کیا تھا، انہوں نے پناہ بھی دی. تو یعنی یہ اس زمانے کی بات ہو رہی ہے جس میں یہ معاملہ لاگو تھا. اب تو ظاہری بات ہے یہ تو بڑے شفاق ہے، اور یہ وہی زائنزم کی اس تحریک نے ٹیک اوور کر لیا ہے. جزاک اللہ مدثر بھائی. اب ہم اپنے لائیو کوشچن آنسرز کی طرف چلیں گے. جن لوگوں کے بھی ذہن میں سوالات ہیں وہ زوم کے آپشن کو ریز ہینڈ سلیکٹ کر لیجئے، اور اسی طرح اس آرڈر میں سوال پوچھے جائیں گے. سب سے پہلے جو ایک ابھی ریز ہینڈ نظر آ رہا ہے وہ ارسلان کی طرف سے. میں ارسلان آپ کو انمیوٹ کر رہا ہوں، آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی مدثر بھائی، مجھے یہ سوال پوچھنا تھا کہ جیسے آپ نے ابھی ذکر فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک دفعہ امت کے لیے دعا فرمائی تھی امت کے حوالے سے کہ یا اللہ تو ان کو پر رحم کر، ان کو بخش دے. تو اسی طریقے سے ہمیں ایک واقعہ ملتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے لیے دعا کی تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے فوراً یہ فرمایا تھا کہ اب یہ آپ کی اولاد نہیں ہے، کیونکہ یہ جو ہے وہ باغی ہو چکا ہے اور دین سے پھر چکا ہے. تو یہاں ویسے تھوڑا سا ایک احترام، اللہ تعالیٰ معاف کرے، احترام کے حوالے سے کوئی کمی بیشی ہو جائے تو، لیکن یہ جو عیسیٰ علیہ السلام کی دعا جو قیامت والے دن ہے، اس میں وہ یہ فرما رہے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ تو اگر چاہے تو ان کو بخش سکتا ہے. تو وہاں پر تو ایک سوال میرے بس ذہن میں آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، کہ تو ہر چیز تو وائنڈ اپ ہو چکی ہے اور اعمال بھی ان کے کفر والے ہیں، تو وہاں پر تو بخشنے کا تو جو پیمانہ ہے وہ تو صرف یہی ہے کہ اللہ کو ایک مانا جائے. جب شرک ہو گیا تو اس کے بعد پھر یہ جو دعا ہے اس کا تھوڑا سا وضاحت کر دیجیے گا. دیکھیں بہرحال یہ تو معاملہ ہر نبی کر رہا ہے. انبیاء علیہ السلام اپنی قوم کے لیے، اپنے قوم کے خیر خواہی ہوتے ہیں. تو خیر خواہی جن کے جذبے کے تحت، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ آپ ان کے بارے میں 70 دفعہ بھی جو ہے استغفار کریں گے تو ہم ان کی استغفار ان کے لیے حق میں قبول نہیں کریں گے منافقین کی وجہ سے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے باوجود بھی یہ جو ہے استغفار کا سلسلہ جاری رکھا. آپ نے کہا کہ انہوں نے مجھے منع نہیں کیا گیا تو میں اس سے زیادہ دفعہ استغفار کر لوں گا ان کے لیے. تو یعنی وہ ایک محبت ہے، اس کا جذبہ ہے اپنی قوم کے ساتھ کہ وہ ان کے لیے وہ دعا کریں گے. لیکن یہ بات ہوگا تو وہی جو اللہ چاہے گا، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ جو بھی ہوگا اسی کے مطابق ہے معاملہ. لیکن یہ بات تو ہے کہ اللہ سے تو دعا کی جانی چاہیے، کہ یہ بات بالکل اپنی جگہ پہ ایک مبرہن حقیقت ہے کہ اختیار برا اللہ ہی کے پاس، تو اللہ تعالیٰ جب چاہے اس اختیار کو استعمال کر سکتا ہے. تو اسی جذبے کے تحت جو عیسیٰ علیہ السلام نے جو بات کی ہے، جس کا ذکر یہاں پہ ہوا ہے، اور پھر جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، جب آپ کو بھی یہ مقام بہت پسند آیا اور آپ نے بھی ایک دانے کی رات پوری جو تھی وہ اسی آیت کے ساتھ گزاری، اپنی امت کے لیے دعا کرتے کہ ان تعذبہم فإنہم عبادک، ٹھیک ہے، ان تغفر لہم انک انت العزیز الحکیم. تو یہ بیسیکلی بڑی خوبصورت ایک انداز ہے اللہ تعالیٰ سے التجا کا. تو بس یہ ایک جیسچر ہے، باقی فیصلہ تو ذری بات ہے وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ چاہے.
جزاک اللہ مدثر بھائی. جنید آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام ورحمۃ اللہ. جی مدثر بھائی مجھے آپ خیریت سے ہوں گے. میرا سوال ہے جی کہ یہ جو رشین آرتھوڈاکس ہیں، بیسیکلی بیک گراؤنڈ میرے سوال کا یہی ہے کہ یہود اور نصارہ کی جو دشمنی ہے قیامت تک، اس کے متعلق کہ رشین آرتھوڈاکس جو ہیں کیا ان کو لیا جا سکتا ہے اس تناظر میں کہ ان کی دشمنی ہے یہود کے ساتھ یا امریکہ کے ساتھ؟ اور دوسرا جو ہے یہ یورپی یونین اور امریکہ جو ہے ان کی عیسائیت کو جو ہے وہ ایک ہی اس میں دیکھا جائے گا، یا یورپی یونین جو ہے اس کے مفاد جو ہے وہ امریکہ سے ڈفرینٹ ہے؟ تو اس لحاظ سے جو ہے وہ ان فیوچر جو ہے وہ یورپی یونین اور اسرائیل یا امریکہ کی دشمنی جو ہے وہ دوبارہ ہو سکتی ہے، جو کرنٹلی ہمیں نظر نہیں آ رہا، لیکن ان فیوچر جو ہو سکتا ہے کہ یہ دوبارہ سے جو ہے وہ اٹھ کھڑی ہو. اس پہ کائنڈلی جواب کر دیجیے. یہ تو بات ہے کہ جو رشین آرتھوڈاکسی ہے اس کا تھوڑا سا معاملہ ڈیفرنٹ ہے. جیسے عمران اظہر حسین بھی تو وہ تو کہتے ہیں کہ وہ روم وہ ادھر کہتے ہیں، اسی کو کہتے ہیں کہ روس کے بارے سے. باقی رہی بات کہ یہ جو امریکنس اور باقی یورپینز ہیں ان کا معاملہ ملتا جلتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی ہیں تو ڈفرینٹ، یعنی یہاں پہ کچھ کیتھولکس ہیں، پروٹیسٹنٹس ہیں، وہاں پہ پھر وہ ایونجلیکلز ہیں. تو یہ سارے کے سارے جو ہیں بیسیکلی ان کے زائنزم کا بڑا امپیکٹ ہے. تو اس لیے یہاں پہ تو شاید وہ معاملہ ابھی فی الحال نہ ہو، یہاں پہ تو بڑا اچھا الائنس ہے. ہاں رشین آرتھوڈاکسی ہے وہاں پہ تھوڑا سا معاملہ ڈفرینٹ نظر آتا ہے، جس کی وجہ سے پھر جو بھی ایک پولیٹیکل الائنس ہے وہ بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ اس کے خلاف معاملہ ہے. لیکن ڈیفینیٹلی اس پہ مزید جو ہے وہ ایک سمجھنے کے ریسرچ کی ضرورت ہے کہ ان کی اوریجنس کو دیکھا جائے اور دیکھا جائے کہ یہ زائنزم کی جو تحریک ہے اس نے کہاں سے ان کے اوپر انفلوئنس ڈالا ہے. یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ وہ جو اشکنازی تھے، وہ جو ہزار ٹرائبس کے لوگ تھے جن کا ذکر پھر جن کے حوالے سے یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ بیسیکلی جہاں پہ ذوالقرنین نے سد تعمیر کی تھی، تو وہاں پر اس علاقے میں جو کہ وہ جارجیا کا علاقہ ہے، وہاں پہ یہ ہزار ٹرائبس جو ہیں ان کا بڑا ایک ہولڈ تھا. اور یہی بات میں پھر جو ہے کچھ لوگ ان میں سے عیسائی ہو گئے، کچھ انہوں نے یہودیت اختیار کر لی. تو یہی وہ پھر لوگ ہیں، بڑے پاورفل لوگ ہیں کہ جن کو جو ہے مسلمان بھی کبھی زیر نہیں کر سکے تھے. تو یہ بعد میں پھر ٹیک اوور کر لیا انہوں نے اس پوری جو بھی یہود و نصارہ کے جو بھی وہاں پہ کلرجی ہے اس کے اوپر، اس کے اندر انہوں نے پینیٹریٹ کیا. تو یہ ایک علیحدہ ایک مطلب ٹاپک آف ریسرچ ہے، دیکھا جائے کہ کہاں پہ انفلوئنس ہوا اور کہاں تک یہ انفلوئنس پھیلا اور آج یہ کہاں تک پہنچے ہوئے. تو بہرحال یہ سچویشن ہے، اس کو مزید ایکسپلور کرنا پڑے گا اور اس پہ ریسرچ کرنی پڑے گی. جی السلام علیکم مدثر بھائی. یس السلام ورحمۃ اللہ. یہ وہ اینڈ ٹائم کے بارے میں آپ کہہ رہے تھے، اس میں ایک تھا کہ حدیث کے بارے میں کہ جب تک قسطنطنیہ کو دوبارہ فتح نہیں کیا جائے گا، تو اس کے اوپر آپ کچھ روشنی ڈالیں. جب اینڈ ٹائم کے بارے میں نا کہ اسلام جب تک مطلب وہ دجال کا ظہور اور جب تک قسطنطنیہ دوبارہ فتح نہیں کیا جائے گا. جی وہ تو خیر اینڈ ٹائمز کے حوالے سے ہے نا کہ کنسٹنٹینوپل بھی جو ہے وہ فتح ہوگا، خاص طور پہ جب آئیں گے امام مہدی، تو اس کے حوالے سے ان کی جو کانکویسٹ ذکر وہ دوبارہ سے اس کو پھر ٹیک اوور کریں گے، وہ اس کے حوالے سے ذکر ہے. باقی تو ایک دفعہ تو گر چکا ہے قسطنطنیہ، تو وہ سلطان محمد فاتح نے جو فتح استنبول وہی ہے. لیکن یہ ہے کہ وہ دوبارہ سے شاید یہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل جائے اور پھر امام المہدی جو ہیں پھر اس کو دوبارہ سے ٹیک اوور کریں گے. اس کے حوالے سے ذکر آتا ہے احادیث کے اندر. جزاک اللہ مدثر بھائی. جنید آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں. جی 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 مدثر بھائی، یہ ملک شام کے حوالے سے کوئی آپ کے نالج میں ہے کہ اس کی کوئی اسپیشلٹی ہے کہ آگے چل کر جو ہے وہ کرسچینٹی اور جوڈائزم جو ہے ان میں ملک شام کے جو ہے وہ تقدس کے حوالے سے کوئی اختلاف پیدا ہوگا، یا جو ہے جس طرح ابھی جو کرنٹ سینیریو ہے تو اس کے حوالے سے مطلب وہاں پہ ڈفرینٹ جو ہے وہ اپنے اپنے مفاد کی وجہ سے جو ہے وہ گروہ بنیں گے اور ان میں جو ہے وہ کرسچینٹی یا یورپی یونین جو ہے وہ
امریکہ اور اس کے جو اسرائیل کے انٹرسٹ ہیں ان کے خلاف کھڑے ہوں گے؟ کوئی ایسا کوئی ان فیوچر جو وہ آپ کو نظر آتا ہے، یا کوئی ایسی کوئی آپ کی ہے ریسرچ اس کے اوپر؟ مطلب وہی جیسے اینڈ ٹائمس کے حوالے سے تفصیلات ہیں جس میں ایک الائنس کا ذکر ہے. اب اس میں جو خاص طور پہ جس کو میں بتا دوں کہ جو یہ لوگ ہیں پروٹیسٹنٹ اور جو رشین آرتھوڈاکسی ہے، ان میں ایک چیز کامن ہے کہ یہ پوپ کے وہ تقدس کے قائل نہیں ہیں، جبکہ کیتھولکس جو ہیں وہ پوپ کے تقدس کے قائل ہیں. تو شاید ان میں آپس میں کوئی اختلاف ہو بعد میں جا کے. لیکن ابھی فی الحال تو یعنی جو ہمیں ریفرنسز ملتے ہیں اس میں تو یہی ہے کہ یہ ایک الائنس رہے گا ان کا. اور مسلمانوں کے حوالے سے آتا ہے کہ مسلمانوں کا بھی ان کے ساتھ الائنس بنے گا، اور پھر جب یہ فتح حاصل کریں گے تو پھر دوبارہ سے ان کا ٹکراؤ ہوگا مسلمانوں کے ساتھ. تو یہ کچھ اس طریقے سے کوئی بات جو ہے وہ ہمیں ملتی ہے. کانفلکٹ تو بہرحال ابھی دیکھیں نا، ابھی جو اس وقت جو کانفلکٹس ہو رہے ہیں ان کی بنیاد اب جو ہے جسے کہتے ہیں نا کہ گوگ مگوگ وارز ہیں. یہ وسائل کی جنگیں، جو مجوج کی جنگیں جو ہیں وہ کسی نظریے کی بنیاد پر تو ہے نہیں، وہ تو وسائل کی بنیاد پر ہوتی ہیں، اور ان کے بڑے بڑے الائنسز ہیں اور یہ آپس میں ٹکراتے ہیں. تو ابھی تو اس وقت یہ سچویشن ہے. اور بعض کے نزدیک جو ہے جیسے مولانا نذر حسین وغیرہ نے بات کی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو یہود و نصارہ کی جو الائنس بنا ہے یہی یجوج مجوج ہے. ٹھیک، تو مطلب ہو سکتا ہے کہ یہی یجوج مجوج ہوں جو کہ بیسیکلی جو تحریک دونوں جو مذاہب ہیں ان کے اوپر ان لوگوں نے ٹیک اوور کر لیا ہے زائنسٹ نے، اور ان کا پھر آپس میں ٹکراؤ بھی ہوتا رہے گا اور یہ انڈیپینڈنٹلی بھی کام کرتے رہیں گے. جیسے مناظر حسن گیلانی نے اپنی کتاب میں یجوج مجوج کے تعلق کو موجی تعلق جو ہے اس سے تعبیر کیا. ٹھیک ہے نا، وہ جو الفاظ ہوتے ہیں نا کہ وہ موج کی طرح ایک دوسرے پہ یہ چڑھ جائیں گے جب اللہ تعالیٰ ان کو چھوڑیں گے. تو یہ کبھی تو آپس میں ٹکرائیں گے، کبھی ایک الائنس بنائیں گے. جب الائنس بنائیں گے تو پوری دنیا کو جو ہے وہ ہلا کر رکھ دیں گے، پھر آپس میں ٹکرائیں گے. تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا. تو اس حوالے سے یہ تو بات ہورائزن میں تو نظر آ رہی ہے کہ آپس میں کانفلکٹ ضرور ہونا ہے، لیکن ابھی فی الحال تو بہرحال یہ ایک طرح سے الائنس میں ہے. جزاک اللہ مدثر بھائی. شہزاد اپنا سوال پوچھ لیجیے. جی شہزاد بھائی. السلام علیکم شہزاد، اب اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں. جنید آپ جب تک اپنا سوال پوچھ لیجیے، ہم شہزاد کو جو ہے نیکسٹ موو کر دیتے ہیں. جی مدثر بھائی، یہ جو کورس کا جو دوسرا حصہ ہوگا، کائنڈلی اس کی جو ایکسپیکٹڈ ڈیٹ ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی روشنی ڈال دیں کہ یہ کتنے عرصے تک جو دوبارہ ریزیوم ہو جائے گا. اور ایک اور جو تھوڑا سا آج کے ٹاپک سے جو ہے وہ ہٹ کے ہے، طاغوت کی جو ہے نا وہ کائنڈلی اگر جامع تعریف جو ہے وہ اگر ممکن ہو سکے تو اس پہ روشنی ڈال دیجیے گا. جی جزاک اللہ. انشاءاللہ ابھی ہمارا جو ہے پلان تو یہی ہے کہ آگے رمضان بھی آ رہا ہے، تو کوشش کریں گے ہم غریبا، کیونکہ ابھی اب اس کے بعد 2 ہفتے تو آپ کو ویسے بھی دینے ہیں ہم نے، کہ جس میں آپ اپنی اسائنمنٹس کمپلیٹ کریں گے، اپنے کوئز کمپلیٹ کریں گے، اور پھر ہم ایک جو ہے سرٹیفکیٹس ڈسٹریبیوشن سیریمنی بھی کریں گے آن لائن. تو اس میں تقریباً ہمارا یہ مہینہ تو نکل جائے گا. تو اس کے بعد پھر آگے ہم 1 مہینہ رہ جائے گا بیچ میں. پلان اس میں ہے ہمارا شاید ہم شروع کر دیں، یا ہو سکتا ہے پھر رمضان کے بعد ہم شروع کریں. آپ کی بھی انپٹ آ جائے گی تو ہم اس والے سے دیکھ لیں گے. آگے اگلا جو ہے پھر ہمارا دوسرا جو گروپ ہے صورتوں کا، وہ ہم 4 بڑی صورتیں ہمیں کور کرنی ہے. اس میں ہمیں سورہ انعام، اعراف اور پھر انفال اور توبہ. تو یہ 4 صورتیں پھر ہم اگلے جو سیکنڈ اس کا جو ہمارا ہوگا کورس اس کے اندر ہم کور کریں گے انشاءاللہ. تو ان سے ہم بتا دیں گے، آپ کو اپڈیٹ دے دیں گے. رہی بات طاغوت کی، تو دیکھیں طاغوت شیطان کو بھی طاغوت کہتے ہیں، لیکن طاغوت وہ شیطانی قوت ہے جس کے پاس طاقت بھی ہو. ٹھیک، جو طاقت حاصل کر لیتی ہے نا جب کوئی بھی شیطانی قوت، تو پھر اسے طاغوت کہتے ہیں. اور اس کا رد کرنا، اس کے خلاف فائٹ کرنا، جہاد کرنا، یہی ہماری ذمہ داری ہے. تو یہ ان سمپل ورڈز آپ سے کہہ سکتے ہیں. باقی اس بارے سے آپ کو اگر تفصیلی بات چاہیے تو وہ ایک بڑی اچھی پریزنٹیشن ہے ہمارے پاس، وہ میں آپ سے شیئر کر دوں گا. اس میں پوری پھر تفصیل ہے، تب یہ طاغوت ہوتا کیا ہے، اس کی لٹرل میننگ کیا ہے،
اور پھر اس کے مختلف جوہتیں کیا ہیں. تو انشاءاللہ وہ جو ریحان بھائی آپ ذرا یاد کرا دیجیے گا مجھے, تو میں آپ سے شیئر کر دوں گا ڈیٹیل پریزنٹیشن اس پہ جو ہے نا موجود. ٹھیک ہے, جزاک اللہ مدثر بھائی. شہزاد اگر آپ اویلیبل ہیں تو اپنا سوال پوچھ لیجیے, نہیں تو پھر میں عثمان شاہ کو جو ہے وہ ریکویسٹ کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوری میرے مائک میں شاید تھوڑا سا ایشو تھا. اچھا, پہلی بات تو یہ کہ آپ لوگوں کو سب کو, پوری ٹیم کو بہت بہت مبارکباد کہ آپ یہ ماشاءاللہ سے اتنا اچھا کورس کنڈکٹ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اس کا اجر دے اور ہم لوگوں کو بھی اس سے سیکھنے کا موقع دے اور اس پہ عمل کرنے کا موقع دے اللہ تعالیٰ. میرا سوال سر یہ تھا کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر سے مراد تھا کہ آج کل یہ دیکھا گیا ہے کہ اگر آپ کسی کو کسی برائی سے روکتے ہیں, ایک دفعہ روکتے ہیں تو وہ سن لیتے ہیں یا اس کو اگنور کر دیتے ہیں, لیکن اگر بار بار آپ اس بات کو کہیں تو وہ پھر آپ سے تھوڑا الرجک ہو جاتے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب نے بھی اپنے ایک بیان میں بتایا تھا کہ انٹرسٹ سے متعلق انہوں نے بات کی تھی تو وہ لوگوں نے آنا چھوڑ دیا تھا جمعے کی نماز میں. تو اس بارے میں کیا ریکمینڈڈ ہے کہ آپ کسی کو اگر کہیں تو صرف ایک دفعہ کہیں یا آپ اپنی کوشش کرتے رہیں؟ اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں. جی دیکھیں, دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہے عدول الخیر, خیر کی طرف آپ لوگوں کو بلائیں, اس میں آپ آرام سے پیار سے بات کرتے ہیں. جہاں بات آتی ہے نا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر, یہاں پہ بیسیکلی آپ ان اتھارٹیز کو یہ روکتے ہیں یا حکم دیتے ہیں یا انسٹرکٹ کرتے ہیں کہ آپ یہ چیز نہ کریں یا یہ کریں. ٹھیک ہے, تو یہ دو ڈفرینٹ چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ نے کسی انڈیویجول کو آپ نے سمجھانا ہے تو آپ اس کو سمجھائیں گے. جیسا کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ دو قسم کے لوگ آپ کو ملیں گے. ایک وہ لوگ ہوں گے جو کہ جن کے اندر انابت ہے, جو سننا چاہتے ہیں, جو بات کو سمجھنا چاہتے ہیں. ان تک بات پہنچانا ہماری اولین ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے نا, اس پہ تو ہمیں لازماً ان تک بات پہنچانی ہے. پھر کچھ ہوتے ہیں مورزین ہیں, اعراض کرنے والے ہیں, ان کو سیکنڈ پرائرٹی پہ رکھا جائے گا. تو یہ اپنے ذہن میں رکھیں اس تقسیم کو. تو دعوت والا معاملہ تو آپ کا چلتا رہے گا. باقی رہی بات کہ جہاں بھی آپ کو منکر دیکھیں تو پھر آپ اس کو جو ہے اگر استاد ہے تو ہاتھ سے روکنے کا حکم, نہیں تو پھر زبان سے روکے, اور وہ آپ کو بار بار روکنا ہے. ٹھیک ہے, بلکہ جو اس کا صحیح طریقہ ہے وہ بائک آؤٹ کرنا ہے. یعنی ایسے شخص کا جو کہ کسی منکر کا ارتکاب کر رہا ہے اس کا بائک آؤٹ کیا جائے. بنی اسرائیل میں بگاڑ جو ہے وہ ایک صحیح حدیث میں آتا ہے, وہ اس وقت پیدا ہوا تھا کہ جب وہ لوگوں کو روکتے تو تھے, یعنی منع کرتے تھے, لیکن اسی کے ساتھ جا کے پھر سٹنگ بھی کرتے تھے. یعنی اسی کے ساتھ جو ہے وہ کھانا کھانا ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا, کھانا کھانا یا بیٹھنا. تو اس کا بائک آؤٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اصل طریقہ ہے جو دل سے برا جاننے والی بات ہے نا, کہ اگر اس کی بھی استاد نہ ہو, زبان سے نہیں کر سکتے, دل سے برا جانے. تو ہمارے ہاں تو ذری بات ہے کہ یہ چیز نہیں ہے, ناپید ہے. تو یہ آپ کو ہر اتھارٹی کو, جو بھی چھوٹی سے چھوٹی اتھارٹی ہے, یعنی فار ایگزامپل کسی گھر میں اگر پردہ نافذ نہیں تو آپ ان کو سمجھائیں گے کہ یہ آپ اس کا خیال رکھیں. اس طریقے سے کوئی بھی آپ کو برائی نظر آتی ہے تو ذمہ دار لوگ ہیں ان تک یہ بات پہنچانا کہ غلط ہے, اور اچھی بات کا ان کو انسٹرکٹ کرنا کہ آپ یہ کام کریں ان کے اللہ کی طرف, اللہ کے دین میں یہ اس طریقے سے. تو یہ چیز ریکوائرڈ ہے اور یہ ہمیں کرتے رہنا چاہیے. ٹھیک ہے, بار بار کرتے رہنا چاہیے. ہاں, اس حوالے سے یہ بات تو ضرور ہے کہ جب بھی آپ کسی کو برائی سے روکیں گے تو وہ آپ کو پسند تو نہیں کرے گا نا. ٹوکنا کسی کو پسند نہیں ہوتا, تو سب یہ کہتے ہیں کہ اچھی بات کریں, لیکن یہ ہے کہ یہ ذمہ داری ہے, دینی ذمہ داری ہے, اور اس سے بے شک آپ ایلینیٹ ہو جائیں سوسائٹی سے, آپ کو لازمی کرنا ہے, ورنہ وہی بڑی سخت وعیدیں ہیں پھر اس کے اوپر. جیسا ہوتا ہے نا کہ بنی اسرائیل کے اوپر لعنت کی گئی ان کے انبیاء رسول اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کہ وہ نے یہ کام چھوڑ دیا تھا. اور خود آپ کی کئی حدیث ہیں جس میں ایک حدیث میں یہ ذکر آتا ہے کہ خدا کی قسم تم لازماً نہیں کا حکم دو گے اور لازماً برائی سے روکو گے, ورنہ تمہارے پر ایسے حالات آ جائیں گے کہ تم دعائیں مانگو گے اور دعائیں قبول نہیں. ابو بکر صدیق سے مروی ہے روایت, اگر میں مجھے صحیح طرح یاد ہو تو اس لیے یہ بات ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے کہ اس کا کام, اس کی ذمہ داری ہم نے ہر آن ادا کرنی. جزاک اللہ مدثر بھائی. میں عثمان شاہ سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنا سوال پوچھیں. عثمان شاہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاد محترم کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک الحمدللہ. استاد محترم میں معذرت سے کہتا ہوں کہ ابھی تک ہم
آن لائن نہیں آئے تھے کیونکہ میں نے ایڈمن کو بتایا تھا جو آپ کا ہے کہ ہمارے علاقے میں نیٹ کا مسئلہ ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا تعلق جو ہے نا ڈسٹرکٹ خیبر سے ہے, لنڈی کوتل سے. الحمدللہ پہلے جو جماعت اسلامی تھا, اس کے بعد جو ہے نا ڈاکٹر صاحب, اس کے بعد جو ہے نا ابھی جو شبان المسلمین کا وہ امیر ہے نا خالد محمود عباسی صاحب, اس کی بیانات سے بہت زیادہ متاثر ہوئے نیٹ کے ذریعے. اور الحمدللہ آپ کے ساتھ کام کرنے کا شوق ہے اور بہت دل کرتا ہے, لیکن کبھی کبھار جو ہے نا یہ نیٹ کے مسئلے کی وجہ سے جو ہے نا بات نہیں ہوتی. تو ابھی میں پہلی دفعہ آن لائن آ گیا. تو بہت خوش ہوا کہ آپ کے ساتھ جو ہے نا آن لائن بات کی. کبھی انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں کہ آپ پشاور میں بھی اس طرح کوئی پروگرام بنا دے کہ جی انشاءاللہ. پختونخوا کی طرف میں کچھ نہیں ہے نا, پنجاب میں ہوتا ہے, اسلام آباد میں, ملتان وغیرہ میں, لیکن ہم نے بہت کئی دفعہ کہا ہے کہ آپ مہربانی کر کے پشاور کی جگہ پر بھی جو ہے نا بعض لوگ ہیں بہت زیادہ ہے اس طرح کے ساتھی. جی انشاءاللہ. اس میں تبھی ہم نے پھر آن لائن کا فوکس کیا کہ اس کے ذریعے سے پہنچ کافی دور تک ہے. ہاں یہ ہے کہ نیٹ کے مسائل ہیں وہ ذرا حل کیے جانے چاہیے. تو باقی یہ ہے کہ ہمارا انشاءاللہ پروگرام چلتے رہیں گے. یہ سلسلہ ہمارا کافی اب ڈیولپ ہوا ہے الحمدللہ اس سال. آگے بھی مزید اگلے سال کافی پروگرامز ہیں. ابھی دوبارہ ہم لانچ کر رہے ہیں کورس ایمانیات کے اوپر, وہ بھی اٹینڈ. تو یعنی آئیڈیا یہی ہے کہ جہاں بھی لوگ ہیں پہنچا جائے. جی تو اور یہ ہمارے پاس ٹیکنالوجی کی وجہ سے سہولت ہے کہ پوری دنیا سے لوگ اب اس میں الحمدللہ کورسز میں آ رہے ہیں, اور پاکستان کے بھی مختلف علاقوں سے الحمدللہ اس میں ہیں. تو یہی ہے ارادہ کہ جس بات کو پھیلایا جائے. اور دوسرا استاد محترم جی آپ کی آواز چلی گئی. اور دوسرا معذرت کے ساتھ ایک دوسرا بھی سوال ہے کہ یہ جو ہمارا کوئز ہے نا کوئز, اس میں اکثر سوالات جو ہے نا بہت شیخ صاحب مشکل ہوتے ہیں. اکثر جو ہے نا ایک غلط کر دیتے ہیں تو پھر پورا کویسچن جو ہے نا وہ غلط ہو جاتا ہے. تو اگلے مرحلے کے لیے تھوڑا جی تھوڑا سا ان کو نا جان بوجھ کے مشکل رکھا گیا تاکہ آپ سوچیں غور کریں. تو اس میں ان کے سب کے لیے مشکل ہے, تو ان سے مارکنگ ریلیٹو ہوگی, آپ فکر نہ کریں. تو جو ہے اس کے حساب سے مطلب آپ کا کلاس میں مطلب اس کے حساب سے ہی پاسنگ ہم کریں گے. لیکن اس کو مشکل رکھنے کا مقصد یہی ہے کہ آپ سوچیں غور کریں. ایک نارمل کوئز نہیں ہے یہ ہم نے رکھا کہ بالکل آپ ایک بندہ بس آئے اور وہ بیسک سوالات کے جواب دے. سوچنا پڑے گا, آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ تمام آپشن صحیح ہیں. آپ کو کنسلٹ کرنا پڑے گا قرآن کو, جو بھی آپ کے لیکچرز ہیں یا جو بھی ہمیں ریفرنسز دیے ہیں اس میں. تو تھوڑا سا اسے رکھا گیا تاکہ آپ کی لرننگ کے لیے, جتنا ہم اس کو سمپل کر دیں گے, آسان کر دیں گے, تو پھر وہ خانہ پوری تو ہو جائے گی لیکن آپ کی لرننگ نہیں ہوگی. اصل مقصد تو یہ ہے کہ ہم سیکھیں سمجھیں اس والے سے. تو انشاءاللہ وہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ اس کو ہم ریلیٹیو مارکنگ ہوگی, تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو مشکل ہوگی. لیکن ویسے میں عثمان کے اس کامنٹ کو سپورٹ کرتا ہوں کہ بعض اوقات 4 آنسرز ہوتے ہیں ایک سوال کے, 4 میں سے 3 صحیح کلک ہو گئے, ایک غلط ہوا تو وہ پورا مطلب 4 میں سے 3 مارکس نہیں ملتا ہے آپ کو, پورے 4 میں سے 0 مارکس ملتے ہیں. شاید ان کا اسی طرف ہے کہ بھائی کہ اس طرف ذرا غور کریں کہ اگر 3 ٹھیک ہو گئے تو کم از کم 3 مارکس مل جائیں. ہاں یہ ہے کہ اس کا دیکھیں اصل میں گوگل فارم سے ہم استعمال کر رہے ہیں, وہاں پہ اس کے ذرا تھوڑے ہمارے پاس چیلنجز ہیں کہ اس کو کیسے ہم کریں. تو اس کو ہم دیکھیں گے. اب انشاءاللہ آگے ہم نے وہ آن لائن پلیٹ فارم بھی لے لیا ہے, تو اس میں زیادہ بہتر طریقے سے کنفیگر ہو سکتا ہے. آپ کو جتنے یعنی اس کے حساب سے مطلب 50% مارکس مل جائیں وغیرہ. انشاءاللہ دیکھیں گے. ابھی بہرحال اس پہ ہمارے لیے کچھ مجبوریاں ہیں. جی عثمان مشتاق, اب آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں. عثمان السلام علیکم سر. السلام علیکم. سر میں نے بس اتنا ہی پوچھنا ہے کہ یہ جو ہمارا دورہ قرآن چل رہا ہے تو یہ مطلب پورے قرآن کا ہوگا, جیسا کہ یہ تو سورہ مائدہ تک ہو گیا 5 صورتوں تک, تو نیکسٹ 4 صورتیں ہوگی, تو مطلب یہ پورا ہوگا, یہ سارا سال چلے گا انشاءاللہ. جی انشاءاللہ یہ چلتا رہے گا. ٹھیک ہو گیا.
اس کا ہمارا پلان ہے کہ اس کو پورے قرآن کو اس طریقے سے ہم نے پریزنٹ کرنا ٹھیک ہو گیا سر. تاکہ ایک پورا تو اویلیبل ہو. سر جی عثمان. عثمان آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے, اگر آپ کچھ بول رہے ہیں تو. پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. انشاءاللہ رمضان میں پورا قرآن کو ویسے بھی ختم کریں گے, یعنی پورے رمضان میں اگر آپ ہمارے ساتھ رہیں تو انشاءاللہ پورے رمضان میں ہم نے پورا قرآن کو ختم کرنا ایک دفعہ ترجمے اور اس کی تفسیر کے ساتھ. تو وہ یہاں پہ لائیو آئے گا انشاءاللہ, آپ دیکھیں گے. تو وہ بھی بڑا ایک اچھا پروگرام ہے, اس میں بھی پوری کوشش کریں کہ آپ بھرپور شرکت ہو آپ لوگوں کی. تو وہ بھی ہم کریں گے, لیکن یہ والا جو ہے یہ والا کورسز کا سلسلہ یہ چلتا رہے گا, جس میں کوئزز اور پھر اسائنمنٹس یہ سارا اسی طریقے سے انشاءاللہ آگے ہم نے اسے کمپلیٹ کر. جی جنید آپ اپنا سوال پوچھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مدثر بھائی, نئی عن المنکر جو ہے اس میں جو منکر عمل جو اٹ سیلف ہے اس کی کچھ کنڈیشنز بھی ہیں جن کے اوپر ہم نے مطلب کہ کوئی منکر عمل ہم نے دیکھنا ہے تو اس کے اوپر ہم نے روکنا ہے ان کو, تو اس کی کوئی پری کنڈیشنز بھی ہیں, یا جس طرح مطلب حدود اللہ ہیں, اگر وہ کوئی مطلب کوئی ہمارے سامنے ایسا بندہ آ گیا ہے جو اتھارٹی رکھتا ہے حدود اللہ کو نافذ کرنے کی, تو وہ نہیں کر رہا تو ہم نے اس کو تنبیہ نہی عن المنکر کر دینا ہے اس کو. اور پھر اس کے بعد کچھ چھوٹے جو منکرات ہیں جو کہ مطلب گناہ سیئات جو ہیں, کوئی بندہ وہ مرتکب ہے, جس طرح ہم آفس میں بیٹھے ہیں اور ہمارے ساتھ والا بندہ جو ہے وہ اوپنلی جو ہے لاؤڈلی جو ہے وہ گانے سن رہا ہے یا گانا گا رہا ہے یا کوئی اس طرح کی کوئی چیز ہے جو یہ بھی گناہ ہی ہے, تو وہ والا منکر مطلب ہم نے اس کا انکار کر دیا. لیکن اس ساری چیزوں میں جو ہے وہ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اتھارٹی نہیں مانگتی ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے امر کی بھی اور نہیں کی بھی جو ہے وہ اتھارٹی ہونی چاہیے. تو یہ ہمارا جو ان کو کہنا ہوگا یہ مطلب دعوتی انداز میں ہوگا, یا جو ہے ہم نے مطلب اتھارٹی کا مطلب کس طرح ہم ان کو دعوت سے کس طرح علیحدہ کریں گے ہم اپنے اس امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو. جی جی مطلب دیکھنا یہ قرآن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ وإن لم یستطع فبلسانہ وإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان. تو یہ بڑی مشہور حدیث ہے کہ پہلے استطاعت کی بات ہے, استطاعت ہے ہاتھ سے روکیں, اور اس کے آداب جو ہیں یہی ہیں کہ اگر آپ دیکھتے ہیں ایسی سچویشن میں کہ اگر آپ کے پاس اتنی استطاعت ہے کہ آپ وہ منکر کو معروف سے تبدیل کر سکتے ہیں تو پھر تو آپ پر واجب ہوتا ہے. اتنی طاقت اگر آپ کے پاس ہے تو پھر آپ پر واجب ہے یہ کہ آپ اس کو تبدیل کریں. جیسے فار ایگزامپل آپ گھر میں آپ کا بچہ کر رہا ہے تو وہاں پہ تو آپ کو اپنی اتھارٹی آپ کے پاس ہے, آپ اس منکر کو تبدیل کر سکتے ہیں تو آپ کو کرنا ہے, ٹھیک ہے, وہاں پہ واجب ہے آپ پر. بعض سینیریوز ایسے ہوتے ہیں جس کے اندر آپ منکر کو دبا سکتے ہیں, آپ تبدیل نہیں کر سکتے معروف سے, تب بھی کرنا جو ہے یہ ایک ایسی چیز ہے کہ لازم ہے, اسے آپ کو کرنا چاہیے. پھر اس کے بعد اور سینیریوز ہیں کہ ایسے سینیریو آپ کے سامنے آیا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ منکر تو نہیں دبے گا بلکہ ویسا ایک اور منکر آ جائے گا, تو پھر اس صورت میں نہ کرنا بہتر ہے. اور پھر چوتھی سینیریو جو ہے وہ چوتھا سینیریو ہوتا ہے کہ آپ کے پاس استطاعت اتنی بھی نہیں ہے کہ آپ اس منکر کو کوئی دبانے کی کوشش بھی کر سکیں, اور آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس کو دبانے کی کوشش کریں گے آپ منکر کو تو بڑا منکر آ جائے گا, تو ایسی صورت میں نہیں منکر بالید کرنا حرام ہوتا ہے. اسی کو آپ دیکھیں گے. پھر زبان کی بات آ جاتی ہے, تو زبان تو بہرحال استعمال آپ کر ہی سکتے ہیں جہاں پہ آپ کو جان کا خطرہ نہ ہو, جہاں پہ سچویشن جو ہے اس سے کم تر کی ہو, تو وہاں پہ آپ کو زبان استعمال کرنی ہے. چاہے وہ کسی انڈیویجول شخص میں آپ کو چیز نظر آتی ہے, آپ اسے روکیں کہ آپ غلط کر رہے ہیں, ریفرنس اسی وقت اس کو ریفرنس دیں, یا کسی اتھارٹی کو آپ چیلنج کریں, بتائیں کہ بھی آپ یہ غلط کر رہے ہیں. جیسے کہ اکثر جو ہے حکومت کے لیے بھی جو ہے وہ پلے کارڈز وغیرہ اٹھا کے یہ نئی منکر ہی کیا جا رہا ہوتا ہے کہ آپ فحاشی کو روکیں, بند کریں, اور یہ جو سود کو روکیں. اس طریقے سے جو ان کے آفیسز ہیں وہاں پہ آپ جا کے بتا سکتے ہیں, ان کو لیٹر لکھ سکتے ہیں. تو اس طریقے سے کوئی بھی بندہ آپ کو نظر آتا ہے سوسائٹی میں جو کہ برائی کر رہا ہے یا حرام کام کر رہا ہے, آپ اس کو تنبیہ کر سکتے ہیں. یہ تو مطلب مسلسل آپ کو کرنا ہے, جہاں بھی منکر آپ کو دیکھنا ہے آپ نے زبان استعمال کرنی ہے. اور پھر اس کے بعد جو میں نے تیسری چیز بتائی تھی کہ بائیکاٹ بھی کرنا. آپ نے کسی کو منع کیا, وہ نہیں ہوا, آپ اسے کہیں کہ تھریٹ کریں, میرا پھر آپ سے تعلق نہیں رہے گا, ٹھیک ہے, چاہے وہ آپ کے قریبی رشتے داری کیوں نہ ہو. تو اس کا جو امپیکٹ ہے بہت زیادہ ہوتا ہے, خاص طور پہ اس کا کہ ایک شخص جو ہے وہ سوچے گا کہ بھئی یہ شخص میرے سے تعلق توڑنے پہ تیار ہے, میں اتنا غلط کام کر رہا ہوں, تو انہیں سوچنے پہ مجبور کیا جائے گا. باقی جو خیر ہے نا, وہ تو آپ کو جو ہے وہ اس سچویشن میں ہوتا ہے کہ اب ایک بندہ منکر آپ کو نظر آ رہا ہے سامنے, تو فوراً روکنا ہوتا ہے.
سوسائٹی کے اندر جو منکر نظر آ رہا ہے اس کو روکنا ہوتا ہے. ایک کسی چیز میں کوئی برائی ہے لیکن وہ سامنے ابھی نہیں ہے تو اس لیے آپ اس کو آرام سے سمجھائیں گے. اور ایون کہ جب آپ نہیں منکر پہ لسان کریں گے تب بھی آپ نے اس کو بعد میں دعوت بھی دینی ہے. یعنی کہ آپ نے کہہ دیا بھائی آپ یہ نہ کریں, ٹھیک ہے, تو اب وہ بندہ جو ہے بس اسی تک آپ محدود رکھیں. نہیں کرنے کے بعد اس کو اس پبلکلی جیسا آپ نے کہا وہ گانا گا رہا ہے, گانا اونچا کیا, آپ اسے کہیں گے آپ اسے گانے کو بند کر دیں پلیز, ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر آپ بعد میں اس کو سمجھائیں بھی جا, یہ ہے ادعو الخیر, آپ سمجھائیں خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ, ٹھیک ہے. یہ نہیں کہ ایک بندے کو بس نیچے ہی دکھاتے رہنا آپ نے, بس تو یہ بند کر دے, تو یہ کر دے, تو یہ نہیں. اس کے ساتھ پھر دعوت کا عمل ساتھ ساتھ جاری رہے. تو یہ طریقہ ہوتا ہے. لیکن منکر جہاں پہ بھی نظر آئے اس کو اسی وقت روکنا ضروری ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور یہ اس سے سوال ہوگا ہم سے کہ ہمارے سامنے کوئی ایسا منکر تھا تو ہم نے کیوں نہیں روکا. اور جو ہے اس پر الفاظ آتے ہیں نا کہ جب اس سے پوچھا جائے کہ تم نے کیوں نہیں روکا تو وہ کہے گا نہیں مجھے خوف تھا. تو اللہ تعالیٰ پھر اسے کہیں گے میرا زیادہ خوف تھا, ہونا چاہیے تھا تجھے مخلوق کی بنسبت, تو تو نے کیوں نہیں روکا. تو اس طرح کے الفاظ بھی صحیح حدیث میں آتے ہیں. جزاک اللہ مدثر بھائی. ابن آپ. السلام علیکم مدثر بھائی, سوری آپ کو پریشان کیا پورے کورس میں, اور سب سے پہلے تو شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں پریشان ہونے کے لیے بیٹھے ہیں آپ اور آپ کی پارٹیسپیشن اور آپ کی بہت اس کا شکر گزار ہوں. بس کورس کے بارے میں چھوٹا سا ایک سوال تھا. ایک تو وہ ملٹیپل چوائس کا آپ نے جو بتایا تھا کویشچنس کے بارے میں کہہ رہے تھے, تو میں تو ای لرننگ پورے سال کرتا رہتا ہوں ہمارے سپورٹ کا جو ورکنگ ہے نا, تو اس میں جو ملٹیپل چوائس کویشچنز ہوتے ہیں نا تو اس میں ایک سے زیادہ بار کا چانس دے دیتے ہیں, مے بی that's another option. Yeah, there are 2-3 different formats on multiple, کیونکہ میں ای لرننگ کے تو میرے کورس سارا سال چلتے رہتے ہیں, تو that's another thing. اور جو آپ نے ایمان کی کے بارے میں جو بتایا تھا کہ ایمان کی کس کو ایمانیات پہ جو ہو رہا ہے, تو is that something similar to one-on-one راشد خان صاحب سے کہہ رہا جی ہوں. وہ جو آپ کا تو خیر وہ آپ کا تو ہم نے مربی دیے ہوئے نا اسائن ہوئے, وہ تو انشاءاللہ آپ کا مسئلہ نہیں. باقی یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کے لیے کہ جن کے پاس یہ سہولت نہیں ہے تو پھر وہ اس کو وہ بہت ہی مفید فائدہ مند کورس ہے. صحیح بات. تھینک یو ویری مچ. جزاک اللہ. جنید آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں. جی مدثر بھائی, میرا سوال جو ہے نا وہ ڈفرینٹ دوست ہمارے تھے یہاں پہ, وہ دورہ قرآن کے اگلے سے مزید اس میں پوچھ رہے تھے, تو آپ نے آنے والے رمضان میں جو ہے نا وہ دورہ قرآن کو بتایا تھا, تو میں اس میں تھوڑا سا ایڈیشن کرنا چاہ رہا تھا کہ پچھلا جو رمضان تھا اس میں نواز اسٹوڈیو کے اوپر جو ہے وہ خالد محمود عباسی صاحب جو ہے وہ پورا ان کا دورہ قرآن جو ہے نا رمضان کا وہ موجود ہے وہاں پہ. تو اگر مطلب ہمارے جو ساتھی ہیں اگر وہ استفادہ کرنا چاہیں تو وہ اس سے کر سکتے ہیں, اور وہ بیٹر پریپیئر ہو سکتے ہیں آنے والا جو ہمارا اگلا حصہ ہے اس کا, کہ اس میں مزید جو وہ کوسچن وغیرہ بھی جو مطلب بندہ ٹائم سے پریپیئر کر سکتا ہے. اور اس کے علاوہ جو مطلب جی آج کا آخری سیشن ہے, تو اس کے حوالے سے تھوڑی سی میری ایک گزارش ہے آپ تک کہ وہ مطلب آپ اوپری حلقوں میں انشاءاللہ جو ہے وہ ضرور پہنچائیں گے. کوئی بھی جو ہے اسلام کو جو ہے نافذ کرنے کی جو اسکیم ہے, جس طرح مطلب 2-3 طرز کی جو ہے نا وہ آئیڈیالوجیز جو وہ موجود ہیں, ایک اس پلیٹ فارم سے, پھر ایک جماعت اسلامی کا پلیٹ فارم ہے, یا پھر کوئی اور جو ڈفرینٹ پلیٹ فارمز ہیں, تو ہم انڈیویجول میں جو ہے نا وہ اس کے اوپر بہت ہی زیادہ جو ہے نا وہ اتنا شور ہو چکے ہیں کہ جو ہمارے والا جو طریقہ ہے وہی جو ہے وہ مستند ترین طریقہ ہے, اور اسی سے ہی جو ہے وہ ہم کر سکتے ہیں. اتنا ڈیفرنٹ فارم ہے, اس کے اوپر تھوڑا سا جو ہے نا وہ اس میں ریلیکسیشن جو ہے وہ ہونی چاہیے, کہ گنجائش ہونی چاہیے کہ ڈفرینٹ جو آئیڈیالوجیز ہیں ان میں دوسری آئیڈیالوجی سے بھی کوئی چیز لی جا سکتی ہے, یا ان کو جو ہے وہ اپنی آئیڈیالوجی جو ہے وہ ان کو پہنچائی جا سکتی ہے. میں مطلب اتفاق ہوا ہے 2 طرز کی جو ہے نا وہ آئیڈیالوجیز والے لوگوں سے, تو وہ قطعی طور پہ جو ہے وہ ان کہاں چلے گئے, ڈسکنیکٹ ہو گیا. شاید ڈسکنیکٹ ہو گیا. واپس آ گئے ہیں جنید, میں ان کو دوبارہ سے مائک دیتا ہوں. جی 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 جنید.
جی جی آپ کائنڈلی شاید میری طرف سگنل کچھ شاید ڈاؤن جا رہا تھا. جی آپ بتا رہے تھے. چل رہا ہے. جی جی آواز آ رہی ہے. جی اب آ رہی جی ہے. بالکل آ رہی ہے جی آپ جی جی بس مدثر بھائی یہی گزارش کرنی تھی کہ مطلب اوپری حلقوں میں جو تھوڑا سا اس طرح کا ڈسکشن ہو جائے کہ مطلب ہمارے جو آئیڈیالوجیز ہیں جو اسلامک سسٹم کو نافذ کرنے کی، اس میں جو ہے وہ گنجائش دوسروں کے لیے بھی اور دوسروں تک بھی کوئی ایسا پیغام جانا چاہیے کہ جو ہے وہ بھی مل بیٹھیں ہمارے ساتھ اور ڈسکس کریں، اور ہو سکتا ہے کہ جو ہے کچھ چیزیں جو ہے وہ ایڈیشنل جو ہے وہ ایڈ ہو سکتی ہوں ہماری آئیڈیالوجی کے اندر، یا ان کو جو ہے ہم سے فائدہ پہنچ سکتا ہو. تو یہی تھوڑی سی گزارش ہے کہ اگر اس طرح کی ترتیب کوئی ہو جائے. بے شک اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، پہلے بھی ذکر ہوا ہے اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ اس پہ میری سوچ تو یہی ہے، اور اسی کو میں پیش بھی کرتا ہوں کہ یہ کام ایسا ہے کہ اس میں مل بیٹھ کے سوچ وچار کرنے کی ضرورت ہے، اور کیپیبلٹیز ہیں مختلف جماعتوں کے پاس ہیں، ان سب کو مجتمع ہونا چاہیے. ٹھیک ہے اپنے ڈفرینسز اپنی جگہ پر ہے، ٹھیک ہے کوئی بات، ہم سمجھتے ہیں کہ ایک نظریہ جو ہے اس والے سے دلائل کی بنیاد پر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ زیادہ بہتر میتھڈالوجی ہے، لیکن یہ ہے کہ دوسری جو میتھڈالوجی ہے اس کو یہ سمجھتا ہے کہ وہ زیادہ بہتر ہے، تو ان سے ڈسکشن تو ہونی چاہیے اور کولیبریشن بھی ہونی چاہیے کسی حد تک، کیونکہ جو ہے پہلے تو دیکھیں نا اس معاشرے کو، معاشرہ اس وقت اس مقام پہ کھڑا ہے کہ اس کو تو پہلے تو یہ پیغام پہنچانا ہی بہت بڑا چیلنج ہے. تو جب اس پیغام کے حوالے سے سب لوگ متفق ہیں تو کیوں نہ پھر اس کو اکٹھے پہنچایا جائے، اس کے لیے الائنس بنے، کولیبریشنز ہوں، تو اس میں ہونا چاہیے. اور پھر یہ ہے کہ جو آپ جیسا آپ نے کہا کہ اس میں پھر مل بیٹھ کے ڈسکشن سرکل بھی ہو، جس میں مختلف قسم کے جو مختلف تحریکوں کے تحت لوگ ہیں وہ بیٹھیں، ڈسکس کریں چیزوں کو، تاکہ ایک بہتر سولوشن کی طرف ہم جائیں. تو یہ چیز وقت کی ضرورت ہے، اس سے ہونا چاہیے، اور ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ بالکل جو ہے ہم یہ کہیں کہ جی باقی سب لوگ جو ہیں وہ غلط ہیں اور ہم ہی ٹھیک ہیں. یہ ہے کہ بس یہی آپ کہہ سکتے ہیں سب تک کہ دلائل کی بنیاد پر ہم اس کو بہتر سمجھتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ڈسکشنز ہونی چاہیے اور جس میں جتنا بھی ہو سکے تعاون بھی ہونا چاہیے. ہمارے ہاں دوبارہ یہ چیز ہے، ابھی تک تو کئی جو ہیں سیشنز جماعت کے حلقوں کے وہ ہم کرتے رہتے ہیں، خالد بھائی صاحب بھی کرتے رہتے ہیں. تو یہ چیز ہے بہرحال کہ اس حد تک کہ ہم جو ہے اس کی طرف آگے بڑھیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے جو آپ نے بات کی، ایسا ہونا چاہیے. جی شہزاد آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں. جی مدثر بھائی، میرا کمنٹ بھی ہے اور ایک کویسچن بھی ہے. کمنٹس یہ ہے کہ فیوچر کے آپ لوگوں کے جو بھی آنے والے پروگرام ہیں منتھلی بیسس پہ یا ویکلی بیسس پہ یا جو بھی ہیں، تو اس کو کائنڈلی جو ہے وہ یہ واٹس ایپ والے گروپ پہ یا تو شیئر کر لیا کریں، یا گروپ پہ نہیں تو انڈیویجول جو ای میلز یا ان کے جو کانٹیکٹ ہے اس پہ شیئر کر لیا کریں، تاکہ دوسرے کورسز میں بھی رجسٹرڈ ہیں اور یہ سلسلہ جو ہے نا وہ بریک نہ ہو، کیونکہ بریک ہو جاتا ہے تو پھر وہ بیچ میں وہ سارا ایک کنٹینیوس جو ہوتا ہے نا ٹوٹ جاتا ہے. تو یہ ایک میرا کمنٹ ہے. اور دوسرا میرا کویسچن ہے، لرننگ کے حساب سے ہے کہ ہم سبھی سیکھ رہے ہیں، تو اس میں یہ کہ قرآن کو جیسے ماشاءاللہ سے تفسیر کے ساتھ ہم نے کیا ہے، اس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ تفسیر سے سمجھ میں آ جاتی ہیں، لیکن بہت سی ایسی چیزیں جو ہیں اس میں ڈیٹیل سے ڈسکس نہیں ہے. تو پھر وہ کیا اسٹیپس ہیں، وہ کیا لیولز ہیں جس پہ ہم جائیں؟ اس کے بعد کیا حدیث پہ جائیں یا صحابہ اکرام پہ جائیں یا پھر علماء کے پاس جائیں؟ مطلب کس طرح سے لرننگ کے کیا اسٹیپس ہونے چاہیے ایک اسٹوڈنٹ کے لیے؟ جی جزاک اللہ خیر. تو بہرحال یہ ہے کہ وہ انشاءاللہ آپ کو انٹیمیشن تو ملتی رہے گی. ابھی جو ایمانیات والا کورس ہے اس پہ ریحان بھائی اگر آپ نے نہیں شیئر کیا تو کائنڈلی ان سے شیئر کر دیں، جو بھی اس کی ڈیٹیلز ہیں. ٹیوزڈے سے شروع ہو رہا ہے وہ انشاءاللہ، تو باقی بھی آپ کو انفارمیشن ملتی رہے گی. بلکہ ہم کوشش کریں گے کہ پلانر بھی آپ سے شیئر کر لیں اس سال، پورے سال کا، تاکہ وہ آپ کو پتا ہو کہ کون سا کورسز کہاں پہ سٹارٹ ہوں گے اور کس وقت ہوں گے. اس میں انشاءاللہ ہمارا ارادہ عربک کورس کا بھی ہے، پھر شاید تجوید کا بھی ہم کورس کرائیں گے، اور بھی اس کے علاوہ انٹرسٹنگ کورسز ہیں جو کہ آگے ہم کریں گے. تو وہ آپ کو اس سے چیز ملتی رہے گی. ہاں جو آپ نے کہا کہ کیا ہونا چاہیے، ڈیفینیٹلی دیکھیں یہاں پہ آپ کو کسی حد تک انڈرسٹینڈنگ ہوئی. آپ پہلے تو ان لیکچرز کو وہ سے سنیں جو کہ آپ سے شیئر کیے گئے ہیں، اس میں وہ تفصیل سے ایک چیز بیان ہوتی ہے نا، پورے قرآن کا کانٹیکسٹ ہے. یہاں تو ذریعہ پتہ ہم سمری بیان کرتے ہیں، پھر کویشچن آنسر لیتے ہیں، تو وہاں پہ آپ خاص طور پہ ان کو وہاں سے دیکھیں. پھر اس کے بعد آپ جو ہے تفاسیر میں جائیں، ٹھیک ہے. اس میں سب سے جو
پہلا سٹیپ یہ ہو سکتا ہے آپ سمجھنے کے حوالے سے جو میں ریکمینڈ کروں گا کہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ کی جو تفہیم القرآن ہے اس کو ضرور آپ جو ہے اپنے پاس رکھیں، خاص طور پہ اس کا مقدمہ ضرور پڑھیں، اور ہر صورت کا جو وہ پہلے ایک مقدمہ پیش کرتے ہیں، اس کا تاریخی پس منظر پیش کرتے ہیں، وہ ضرور پڑھیں. ٹھیک ہے، تو یہ آپ سٹیپ کر سکتے ہیں. اس کے بعد مزید جو ہے آپ نے آگے جو اس کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنی ہے، تو یہ جو لیکچرز ہیں آپ سے شیئر کیے گئے ہیں ان کو آپ دیکھیں، سنیں اور اپنے نوٹس بنائیں اور پھر ان کو ٹیلی کریں. ان میں تقریباً ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ 6 سے 7 تفاسیر کو ریفر کیا ہے بیچ میں، تو آپ کو معلوم ہو سکتا ہے کہ فار ایگزامپل ایک چیز ہے اس کی ایکسپلینیشن آئی ہے، مختصر ایکسپلینیشن ہم دے دیتے ہیں، اس میں پھر آپ کو ریفرنس مل گیا، آپ جائیں اور اس تفسیر کو کھول کے پھر دیکھیں. تو یہ طریقہ ہے کہ آپ اس کو مزید بہتر کریں. پھر مزید عربک اپنی بہتر کریں. ٹھیک ہے، عربک کے حوالے سے آن لائن بے شمار کورسز آج اویلیبل ہیں، اور انشاءاللہ ابھی ہم بھی آن لائن کورس جو ہے اس کا بھی شروع کرنے والے ہیں. تو بڑا سمپل کورس ہے اور وہ بڑا آسان کورس ہے. انشاءاللہ آپ انجوائے کریں گے اس میں آپ انرول ہوں، اپنی عربک کو بھی بہتر کریں. تو اسٹیپ بائی اسٹیپ اس طریقے سے پھر آپ کے پاس مواد اویلیبل ہے، جیسے کہ بات ڈاکٹر اسار رحمۃ اللہ کی پوری وہ موجود ہے، دورہ ترجمہ قرآن موجود ہے. اس کے علاوہ خالد محمود عباسی صاحب کا موجود ہے، میرا بھی پورا دورہ ترجمہ کی آپ کو مل جائیں گی. تو یعنی یہ مختلف جو آپ کے پاس سورسز ہیں ان کو بھی استعمال کریں. کانسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کسی چیز کو آپ نے سمجھنا ہے تو یاد رکھیں کہ اس کو ملٹیپل سورسز سے سیکھا کریں. ایک چیز ہے، ایک صورت ہے، آپ نے اس کو ملٹیپل سورسز سے سمجھیں تاکہ آپ کو ملٹیپل اینگل سے وہ بات سمجھ میں آئے. جتنا زیادہ آپ ملٹیپل سورسز سے اس کو حاصل کریں گے اس نالج کو، اتنا زیادہ گہرا آپ کے اندر اترے گا. اور پھر اگلا سٹیپ کیا ہوتا ہے کہ آپ اس کو پریزنٹ کرنے کی کوشش کریں، آپ اگلے بندوں کو سمجھانے کی کوشش کریں. بہترین سیکھنے کا طریقہ میں آپ کو بتاؤں، گر کی بات بتا رہا ہوں کہ یہ کام جو آپ نے سیکھا ہے اس کو سکھانا شروع کر دیں. اپنے گھر، آپ سب سے پہلے حق آپ کا گھر والوں کا. آپ اپنے بیٹے کو پکڑ لیں، اپنی وائف کو پکڑ لیں، بھائی کو پکڑ لیں اور ان کو سمجھانا شروع کر دیں. ان کے جی میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے، دیکھیں جیسے آپ اس کو سکھانا شروع کریں گے آپ کے لرننگ پروسیس جو ہے کتنے گنا بڑھ جائے گا، جو ہے نا وہ اس کی جو پیس ہے وہ کتنی بڑھ جائے گی. تو یہ کچھ سٹیپس ہیں جو آپ لے سکتے ہیں. باقی ڈیفینیٹلی ہاں، پہلے قرآن کو اچھی طرح دیکھ لیں، اچھی طرح اس کو سمجھ لیں، پھر حدیث کی طرف جائیں. ڈیفینیٹلی حدیث کا نالج اٹ سیلف کافی وسیع نالج ہے. اس میں خاص طور پہ جو وہ حدیثی کتب ہیں ان کو ضرور مطالعے میں لے کے آئیں جو کہ خاص طور پہ جو ہے اخلاق اور آداب کے اعتبار سے لکھی گئی ہیں. جیسے ریاض الصالحین ہے، اس کو ضرور پڑھیں. اس میں چیپٹرز ہیں، مختلف چیپٹر وائز اس کو ڈیوائڈ کیا گیا. پھر 7 بھی ہیں، لیکن اس کے لیے ڈیفینیٹلی کچھ اس کا نو ہاؤ ہونا چاہیے. اس والے سے بھی انشاءاللہ کچھ کورسز ہیں جو آپ کو ایجوکیشن کے پلیٹ فارم پہ ملیں گے. تو یہ ہے پروسیس، یعنی اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کو آگے بڑھاتے رہنا. لیکن یاد رکھیں پرپس فل ہونا چاہیے، پرپس ذہن میں ضرور ہونا چاہیے کہ جو آپ حاصل کر رہے ہیں اس کو پھر اپلائی بھی آپ کرتے رہیں. صرف اب نالج فار دا سیک آف نالج آپ کریں گے تو پھر وہ ذریعہ بات بھول بھی جائے گا. تو اس لیے بہتر طریقے جو سیکھے سکھانا شروع کریں، آگے بتانا شروع کریں. اس سے آپ خود بھی سمجھیں گے، دوسرے کو بھی فائدہ ہوگا. تو یہ کچھ سٹیپس ہیں جو آپ لے سکتے ہیں انشاءاللہ. باقی اس پلیٹ فارم پہ آپ کو سیکھنے کے مواقع ملتے رہیں. جزاک اللہ خیر. جہاں تک وہ جو ایمانیت کا کورس جو شروع ہونے والا ہے، میں اس کا لنک جو ہے وہ گروپ پہ شیئر کر دوں گا. اور جو لوگ اسے اگر آپ تھوڑا سا انٹرو دینا چاہیں کہ وہ کن لوگوں کے لیے ضروری ہے یا کن لوگوں کے لیے ریکمینڈیڈ ہے. جی وہ تو جنہوں نے اٹینڈ کیا ہوا پہلے تفہیم الدین کورس، آپ میں سے کچھ لوگ ہیں جنہوں نے تفہیم الدین آن لائن کورس اٹینڈ کیا ہوا، تو ان کے لیے تو مسئلہ نہیں ہے، انہوں نے پہلے کیا ہوا. جنہوں نے نہیں کیا ان کے لیے مسٹ اٹینڈ ہے. یعنی ایمانیات بیسک ہماری جو ہے دین کی بنیاد ہے. اگر وہ اسی میں کجی اور ٹیڑھ ہے تو ہم آگے نہیں جا سکتے. جنہوں نے نہیں کیا وہ ضرور اس کو جو ہے اس میں انرول کریں اور اس کو اٹینڈ کریں. باقی جو ہے اس کی پری ریکوزٹ کوئی بھی نہیں ہے. آپ یہ بالکل لیمن کے لیے، لیمن کا مطلب کہ جو بھی ہمارے ہاں جنرل انڈرسٹینڈنگ ہے اسی والے سے اس کو ڈیزائن کیا گیا ہے تاکہ بیسک جو کانسیپٹ کلیئر کیا جائے. تو اس لیے اس کو کوئی بھی اٹیمپٹ کر سکتا ہے. تو کوشش کریں کہ آپ لوگ اس میں انرول ہوں اور اس سے استفادہ حاصل کرنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے مدثر بھائی، آئی تھنک اب ہمارے پاس مزید کوئی سوالات نہیں ہیں. میں آپ سے کہوں گا کہ آپ اپنا سیشن کو کلوز کریے. اور میری طرف سے آف کورس رابطے میں رہیں گے، لیکن اب شاید لائیو دوبارہ رابطہ نہ ہو جب تک ہم اپنا نیکسٹ کورس شروع نہیں کرتے. تو تمام ممبران کو میری طرف سے اللہ حافظ، اور تمام کے لیے بہت ہی جی آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگوں کی جو پارٹیسپیشن سے ہی یہ کورس جو ہے یہ چلتا ہے، اور آپ کی بڑی پارٹیسپیشن رہی. اور
جتنے بھی سوالات زیادہ پوچھیں گے اتنا ہی سیکھنے کا زیادہ موقع ملے گا آپ کو. پلیٹ فارم اویلیبل ہے, اس میں ہم بھی اویلیبل ہیں. جب بھی چاہیں آپ کو کوئی کوشچن پوچھنا ہو, وی آر اویلیبل آل دا ٹائم. آپ کے پاس جان بھائی کا بھی کانٹیکٹ ہے, میرا بھی کانٹیکٹ ہے. تو سیکھنے کا پروسیس چلتے رہنا چاہیے, اور یہ یاد رہنا چاہیے ہمیں کہ یہ بھی اللہ کا کرم اور فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی توفیق بخشی. یاد رکھیں کہ دین کی طرف جب ہم آتے ہیں تو یہ اللہ کی طرف سے خیر والا معاملہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. وہ جو حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ جو بھی اللہ تعالیٰ جس کے اوپر بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں نا, تو یفقہہ فی الدین کے الفاظ آتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ اس کو دین کی سمجھ عطا کرتے ہیں. تو دین کی سمجھ عطا ہونا یا اس کی طرف رغبت پیدا ہونا, یہ اللہ کا فضل اور کرم ہوتا ہے. یاد رکھیں سب سے بڑا فضل یہی ہے, یعنی اس سے بڑا فضل اور کوئی نہیں ہو سکتا کہ جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کر لے, ٹھیک ہے, تو اس کو پھر دین کی سمجھ دین کا فہم عطا کرتے ہیں. تو آپ سب لوگوں کے اندر یہ طلب پیدا ہوئی, آپ لوگ یہاں پہ آئے, آپ سیکھ رہے ہیں, تو اس پہ تو سب سے پہلے ایک جو ہے نہایت عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ کی جناب میں شکر اور جو ہے اللہ تعالیٰ کی حمد کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا موقع دیا, اور پھر مزید دعا کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس راہ میں ثابت قدم رکھ, اور ربی زدنی علما کثرت سے پڑھتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میرے علم میں اضافہ فرما. تو یہ چیز ہے جس کو میں اس کا احساس ہونا چاہیے کہ یہ چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے, یہ بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے, اور اسی پر ہمیں کیپٹلائز کرنا ہے. اور یاد رکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ لئن وہ کیا ہے, شکرتم لازیدنکم, اگر تم شکر کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں مزید عطا کرے, ٹھیک ہے نا. تو اس کا شکر یہی ہے, جو بھی نالج آپ نے سیکھا ہے اس کا شکر یہی, ایک تو زبان سے شکر ادا کرنا ہے, اور صحیح معنوں میں جو فقہاء یا علماء کہتے ہیں کہ شکر بالجوارح ہوتا ہے, کہ وہ شکر جو آپ کے عمل سے ظاہر ہو. تو اس کا شکر بالجوارح یہ ہے کہ آپ اس کو آگے بھی پھیلانا شروع کریں, اور اپنے علم میں مزید اضافہ کرنے کی ہمت بھی کریں, اس کے لیے اسباب بھی جو ہیں وہ جو مہیا ہیں ان کو استعمال کرنے کی کوشش کریں, تاکہ آپ کا یہ جو سلسلہ, یہ جو آپ کا سفر ہے آگے بڑھتا جائے. اور پھر جو سمجھ آ رہا ہے اس کو عمل میں لے کر آئیں. یہ صرف نالج فار دا سیک آف نالج نہیں ہونا چاہیے. وہ علم جو کہ عمل میں نہ آ جائے اس کے بارے میں علماء کہتے ہیں, اسکالرز کہتے ہیں کہ وہ باسی ہو جاتا ہے, پرانا ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو اور وہ پھر جو ہے وہ گمراہی کا سبب بن سکتا ہے. اس لیے عمل بہت ضروری ہے, جتنا سیکھا اس پہ عمل بھی کرتے رہنا. تو یہ بات اپنے ذہن میں رکھ, اور یہ ہمارا مقصد بھی, ہم جو یہاں پر کورس آپ کو بتا رہے ہیں اس میں عملی پہلو جو ہے وہ بار بار ہم ہائی لائٹ کرتے ہیں. ابھی جو ایمانیات والا کورس ہے وہ بھی اسی لیے ہے کہ ایمان کا تعلق عمل سے جوڑ کے دکھایا جائے. تو وہی کچھ باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں پہ بیٹھنا, سیکھنے سکھانے کی جو بھی ہم نے یہ پروسیس شروع کیا اسے قبول فرمائے. باقی جو ہے آپ لوگوں ڈیفینیٹلی کوشش تو ہماری یہ ہوتی ہے کہ آپ کے تمام جتنے بھی کویشچنز ہیں ان کے جواب دیے جائیں, یا جو بھی کوئی ڈسکشن ہے اس کو سیٹسفائی کیا جائے. لیکن ذری بات ہے, ہماری لمیٹیشن ہوتی ہے بعض اوقات, لیکن یہ ہے کہ ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کرتے ہیں. دوبارہ اگر کوئی ایسی ویسی بات ہوئی ہے یا کہیں پہ کوئی تشنگی رہ گئی ہے تو اس پہ ہم معذرت خواہ ہیں, لیکن یہ ہے کہ ہم اویلیبل, جب بھی آپ کو کوئی سوال ایسے کوشچن ہو ضرور پوچھ سکتے ہیں, اس کو مزید بہتر طریقے سے ہم ایڈریس کر سکتے ہیں. تو بس اسی پہ میں ختم کرتا ہوں, اسی دعا کے ساتھ کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, الصلاۃ والسلام علی رسولہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. جزاکم اللہ.